گیلانی مرحوم کی بات ہے، فرمایا محبت بھی ہوا کرتی ہے، دل بھی دل سے ملتا ہے، محبت بھی ہوا کرتی ہے، دل بھی دل سے ملتا ہے، یہ سب ہوتا ہے لیکن آدمی مشکل سے ملتا ہے، ملاتے ہو اسی کو خاک میں جو دل سے ملتا ہے، اور میری جان چاہنے والا بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن قیامت کی نشانی ہے، قیامت کا دن جس دن قائم ہوگا جمعہ ہی ہوگا۔ آج جمعہ تفریح کا دن ہے، آج جمعہ جوئے کا دن ہے، آج جمعہ شراب پینے کا دن ہے، آج جمعہ کھیل تماشا بے حیائی بدماشی کا دن لوگوں نے بنا لیا۔ ایک ہمارا ماحول ہے، آپ ذرا توجہ فرمائیں۔ جمعے کے دن فلموں میں رش ہے، جمعے کے دن سینما کے ٹکٹ کا رش ہے، جمعے کے دن VCR بہت زیادہ چلتے ہیں، جمعے کے دن ٹیلی ویژن پہ بڑا رش ہوتا ہے، جمعے کے دن بدماشی ہے، جوا ہے، بے حیائی، زیادہ سے زیادہ بے حیائی جمعے کے دن ہوتی ہے۔ حالانکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو مانگو وہی ملتا ہے، جس حال میں کچھ کوئی مشغول ہوگا وہی اس کی زندگی کا مستقل ذریعہ بن جائے گا۔ کون سمجھائے تمہیں؟ کس کے اندر طاقت اور جرأت ہے کہ قوم کے دھارا پھیر سکے اور قوم کے رخ کو پھیر سکے؟ کون پھیر سکتا ہے؟ اس لیے قرآن کریم نے بار بار للکارا اور فرمایا افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، اکڑنے والوں، بدماشی کرنے والوں، بے غیرت کمینوں، باداؤ، جب میرا قہر جوش میں آئے گا پھر ایک دو کو نہیں، پھر بستی کی بستی، ملک کے ملک اجاڑ کے رکھ دوں گا۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، میں نے قرن کے قرن اجاڑ دیے، میں نے روئے زمین کے مالک اجاڑ دیے، میں نے ملکوں کے بادشاہ اجاڑ دیے، میں نے وزیر اعظم اجاڑ دیے، میں نے گورنروں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیے۔ میں وہ خدا ہوں وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، برکتیں میرے پاس ہے، رحمت میرے پاس ہے، خیر میرے پاس ہے، بھلائی میرے پاس ہے، سلامتی کے خزانے میرے پاس ہے، امن کے خزانے میرے پاس ہے۔ وہو علی بیدہ الملک، ملک میں راج میرا، وہو علی کل شیء قدیر۔ ذرے ذرے پہ قبضہ میرا، پتے پتے پہ قبضہ میرا، پہاڑ کی ایک ایک کنکر پہ قبضہ میرا، سمندر کے قطرے قطرے پہ قبضہ میرا۔ تو ہوتا کون آکڑ کرنے والا؟ غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں کہ کلام الہیہ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور لوگوں میں نے ساری زندگی گزار دی، اسلام کے بعد جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا آخری دم تک کوئی جمعہ ایسا نہیں، کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا اللہ کے نام پر میں نے ایک غلام خرید کے آزاد نہ کیا ہو۔ پہلے لوگ بھی جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرتے تھے، خیرات کیا کرتے تھے کہ 8 دن کا کفارہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ آج کے دن قیامت آئے گی، نہ جانے میرا کیا حال بنے گا، کن لوگوں میں میرا شمار ہوگا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، مجلس ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ کتنے مقدروں والے جوان تھے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔
وہ کتنے خوش بخت اور خوش نصیبے والے لوگ تھے جو اپنے آقا کے سامنے بیٹھتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے، 3 چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں، 3 چیزیں دنیا میں بڑی مرغوب ہیں مجھے۔ فرمایا ایک نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سرکار کی پسندیدہ بات سنو، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا کیا مطلب؟ وہ مجھے رنج دیتا ہے۔ اور جامع ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے، ارشاد ہے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا کہ ہر پیر کے دن، ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نامہ اعمال میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ہر امتی کا اعمال نامہ سرکار کے سامنے کر دیا جاتا ہے، تیرے فلاں امتی کا یہ عمل ہے۔ ذرا مسجد میں بیٹھے ہو، قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو، لوگوں سوچو تو صحیح ہمارے اعمال نامے دیکھ کر آقا کو کتنا رنج ہوتا ہوگا، ہمارے کردار دیکھ کر، ہماری روسیائی کو دیکھ کر آقا کو کتنا رنج پہنچتا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے ہم نے حضور کی ذات اقدس کو رنج پہنچایا، پریشانی پہنچائی، تکلیف پہنچائی، پرواہ نہیں کرتے نمازوں کی، نوجوان بھی بوڑھے بھی حج کر کے بھی نماز پڑھتے لوگ، اور اب تو ویسے بھی دانا بینا لوگ ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، 3 چیزیں مجھے پیاری ہیں پوری دنیا میں، 3 چیزیں پسندیدہ ہیں میری۔ سب سے پہلی فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس آدمی، جس امتی کا یہ دل کرے کہ میں نبی کی آنکھ ٹھنڈی ہو، اسے چاہیے کہ نماز پابندی سے پڑھے۔ دوسرا فرمایا وفادار عورت مجھے بڑی پسند ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفادار عورت، ہائے ہائے ہماری ماؤں سے زیادہ وفادار کون ہوں گی؟ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کالی کملی والے کے گھر میں 3 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ دوسروں کے واسطے ہے سیم و زر و گوہر، اور اپنا یہ حال ہے کہ چولہا ہے بجھا ہوا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمیں 24 گھنٹے میں 1 پانی کا پیالہ اور 1 کھجور کا دانہ ملا کرتا تھا۔ کبھی اپنی ماہوں کی خوراک تو دیکھو، خرچہ تو دیکھو، اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس پیالے اور کھجور کی قدر بھی تب ہوئی جب وہ بھی نہ ملی۔ پیسوں کو برباد کرنے والوں، بے قدری کرنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ کیا گھر ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی گھر سے خیر و برکت ملی صحابہ کرام کو، لیکن دنیا نہ تھی، بلڈنگ نہ تھی، کوٹھی نہ تھی، بنگلہ نہ تھا، چہل پہل نہ تھی۔ اچھا ایک بات اور آج یاد کر کے لے جاؤ، یہ تو مجبوری ہوئی نا، یہ تو ایک مجبوری ہوئی، پریشانی ہوئی، محتاجی ہوئی کہ پانی کا 1 پیالہ اور 1 کھجور کا دانہ ملتا تھا۔ اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ، مجبوری اور چیز ہے، اختیار سے کرنا اور چیز ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال کا خرچہ 12,000 روپیہ بوری میں بھر کر حضرت عمر نے حضرت عائشہ کے گھر پہنچا دیا، لو تمہارا یہ سال کا خرچہ آ گیا۔ سال کا خرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ اتنا بڑا بورا بھر کر آیا،
اللہ غنی بجائے خوش ہونے کے، بجائے مچلنے کے، بجائے فخر کرنے کے اپنی خادمہ سے فرمانے لگی، حضرت عائشہ خادمہ سے فرمانے لگی میں نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ پتھر دیکھے، میں نے تو کالی کملی والے کو فاقے کرتے دیکھا۔ خادمہ سے فرمانے لگی اس بوری کے اور میرے درمیان میں کپڑا لٹکا دے، میری آنکھ دیکھنا گوارا نہیں کرتی، میری آنکھ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ اس نے کپڑا لٹکا دیا۔ اس کے بعد خادمہ سے فرمانے لگی مدینے میں اعلان کراؤ جس کو خیرات چاہیے وہ عائشہ کے دروازے سے آ کے لے جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے مدینے میں اعلان ہوگا خیرات لینے والے آ جاؤ۔ شیئر ضرور کرے۔ ایک اور بات تھی اس وقت میں، ضرورت مند جاتا تھا، یہ نہیں کہ ٹیبک میں ہزاروں روپیہ پڑا ہوا پھر بھی مانگ کے کھانا ہے، جیب میں ہزاروں روپیہ پھر بھی مانگنا ہے، پلے سے نہیں کھانا۔ کہ جتنے بھیک مانگے ہیں نا بھیک مانگنے والے، 1 کروڑ روپیہ دے دو انشاءاللہ شام کو پھر بھی مانگے گا، اس کے مقدر میں بھیک مانگنا ہے۔ فرمانے لگی کچھ نہیں ہے، وہ خادمہ کہنے لگی کچھ نہیں ہے۔ اب وہ خادمہ کہنے لگی کہ اگر 1 ٹکے کا گوشت منگوا لیتی تو تم بھی اپنا روزہ کھول لیتی گوشت سے، میں بھی کھا لیتی۔ کیا جواب دیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرمانے لگی اب تانا دینے سے کیا فائدہ، تو نے اس وقت یاد کیوں نہیں دلایا؟ اس لیے میں نے یہ واقعہ سنا دیا کہ پہلی بات سن کر کے تو آپ لوگوں کے دل میں بھی یہ بات آئی ہے نا کہ جی مجبوری ہے، چوری تو وہ کرنے سے رہی بیچاری، پریشانی جو ہوئی، غربت جو ہوئی، تنگی جو ہوئی، چلو پانی کا پیالے پہ گزر کیا۔ اور نہیں، یہ حضرات اختیاری بھی فاقہ کرتے تھے۔ اب 12,000 آیا اور افطار کرنے کے لیے چھچوا رہے، کھجور بھی نہیں۔ اور ہم تو خدا جانے کب کب تک کا انتظام سوچتے ہیں، پوتے پوتیوں تک کا انتظام جب تک نہ کر لیں اور اولاد در اولاد تک کا انتظام نہ کر دیں اس وقت تک ہماری تسلی تو ہوتی نہیں۔ اسی کو مجذوب نے بڑے عجیب طریقے سے سمجھایا، کہتا ہے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، تیرے رشتہ دار عزیز اقربا دھڑا دھڑ مٹی پھینک کے ایسے آئیں گے گویا تجھے پہچانتے بھی نہیں۔ بڑی بڑی عجیب باتیں کہی مجذوب علیہ رحمت نے، اللہ کی رحمت نازل ہو اس کی قبر مبارک پہ، آمین کا۔ کہتا ہے سب کی سب ہیں راہ روے کوئے فنا، سب چل رہے ہیں فنا کی طرف۔ اب یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہیں نا خوش ہو رہے ہیں، میری 50 سال عمر ہو گئی، میری 60 سال عمر ہو گئی، میری 40 سال عمر ہو گئی، میری 30 سال کم عمر ہو گئی، اور اصل بات ہمارے دماغ میں اپنے آپ کو آخرت کے لیے جس قدر ممکن ہو سکے تیاری کریں۔ آج کل بڑی رات ہے، سویرے اٹھو، کم سے کم صبح و شام ہر آدمی 1 تسبیح درود شریف کی، 1 تسبیح استغفار کی، اور 1 تسبیح تیسرے کلمے کی، یہ تو کم سے کم ہو ہی جائے۔ بکواس کرتے سو جاتے ہیں، بکواس کرتے اٹھ جاتے ہیں، بلا ہے کوئی زندگی کا معاملہ؟ اللہ سے معافی مانگتا سو جا اور معافی مانگتا اٹھ جا، خدا کی قسم اللہ کا دریائے کرم جوش میں آئے۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے اس لیے عرض کی تو وقت پورا کرنے والا حساب نہیں کہ نہ جانے کس کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ کم سے کم ان 3 تسبیحوں کو ہر مرد عورت لازمی پکڑ لے۔ 1 تسبیح درود شریف کی، 1 تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور 1 تسبیح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور 1 تسبیح درود شریف کی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ جب 1 مرتبہ درود بندہ پڑھے گا 10 بار اللہ کی رحمت آئے گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ تو کتنا بڑا اجر ہے۔ خصوصاً بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ گپوں میں اپنا وقت خراب نہ کریں۔ خدا کی قسم قبر میں جانے کے بعد تجھے 1 سانس کی مہلت۔ پر مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آپ لوگ پورا مضمون سننے کی کوشش نہیں کرتے،
بلکہ بعض لوگ بالکل اخیر میں سر سے، ایک ہے جمعے کی فضیلت حاصل کرنا، ایک ہے جمعہ پڑھنا، ایک ہے سیروں لہاونا، اس میں بڑا فرق ہے۔ ایک ہے سر سے اتارنا اور ایک ہے اس کی فضیلت کا حاصل کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کے دن فرشتے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے حاضری لگاتے ہیں۔ ہاں، اللہ صاحب مل کی ٹیکسٹائل مل کی حاضری کا تو پتا ہے، مسجد کی حاضری کا کوئی پتا نہیں۔ اگر دیر ہو جائے تو وہ گیٹ کیپر واپسی کر سکتا ہے، اگر دیر میں آیا تو یہ فرشتہ نہیں کہتا، لانتی ہوا پیچھے سے۔ بہت مدت کی بات ہے، علامہ یوسف بن نور رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، میں کراچی تھا، تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ جمعہ ہمارے یہاں پڑھا دو اب کے۔ میری والی وہ جمعہ پڑھاتا تھا ان دنوں میں، تو میں جب گیا تو ہم ایک چھوٹے سے دروازے سے داخل ہونے لگے۔ ایک پٹھان کہنے لگا پرلے دروازے سے چلو، میں بھی ادھر سے جاتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا فرشتہ ادھر رجسٹر لیے کھڑا ہے، تم ادھر سے گھس جاؤ گے تمہارا حاضری نہیں لگے گا۔ وہ کہنے لگا فرشتہ بڑے گیٹ پہ کھڑا ہے، ادھر چلو۔ تو کم سے کم اس پٹھان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ فرشتہ کھڑا ہے، اور تمہارا خیال یہ ہے کہ جمعے کے دن نہ فرشتہ ہے نہ خدا ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان شروع ہوگا، وقتی آؤ پورا مضمون سنو تاکہ لطف آئے، دل و دماغ بنے۔ اور عقیدہ میں نے تمہیں بتا دیا، لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، پیدا کرنے والا کوئی نہیں، فصل میں، دکان میں، کارخانے میں اس کے سوا برکت دینے والا کوئی نہیں۔ اور یہ بات بتائی کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، دجال ہے، بے ایمان ہے، وہ خنزیر سے بدتر ہے جو میرے آقا کے ختم نبوت کے تاج کو ہاتھ لگائے گا۔ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں جس کا دل قرآن کریم سمجھنے کا عادی نہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، جس کا دل قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جس کا کان اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں، أَمْ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، جس کا کان خدا کا قرآن سننے کو تیار نہیں۔ خدائی فیصلہ سنو، اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو۔ جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں، جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا، جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی، جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی، جس کی روح تازی نہیں ہوتی، جس کو لطف نہیں آتا، جس کو کیف نہیں آتا، جس کو سرور نہیں آتا، جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں، آؤ پھر خدائی فیصلہ سنو۔ فرمایا اولئک کالانعام، میرا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، کسی فرقے کا نہیں، کسی طبقے کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں۔ فرمایا اولئک الانعام، پیدا کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں، یہ سارے کے سارے جانور ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں۔ فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر۔ جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں، جس دل میں رحم نہیں، اپنے
اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں، مہربانی کا مادہ نہیں. فرمایا وہ کوئی بندہ ہے، وہ تو جانور ہے. اور خدا قسم میں آ گیا، فرمایا بل ہم عدل، اس سے بھی بدتر. اللہ والے جو ہیں وہ ان خصلتوں کو دور کراتے ہیں، اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے. دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں. بخار ہو جائے، آپ چڑھ جائے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے. نزلہ ہو جائے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے. کھانسی ہو جائے، پتہ چل جاتا ہے. دل کی بیماریوں کا کیا پتہ چلے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کے اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کی. پہلے لوگ جھونپڑیوں میں، کچے کوٹھوں میں رہتے تھے، نہ اتنی صفائی تھی، نہ اتنی ترقی تھی. آج برتنوں کی صفائی دیکھو، کپڑوں کی صفائی دیکھو، مکان کی صفائی دیکھو، رات دن بس اسی دھندے میں لگے ہوئے. سارا دن برتن دھونے سے فرصت نہیں، سارا دن کپڑوں کے بناؤ اور سنوار میں فرصت نہیں. تو اللہ والے ایسے موقع پر بڑی عجیب بات کہتے ہیں. وہی مجذوب ہے، مجذوب علی رحمت کہتے ہیں بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. بظاہر تو ہر شے میں چہرے کی صفائی، بدن کی صفائی، نہ جانے کتنی قسم کا صابن ہے، نہ جانے کتنی قسم کے پاؤڈر ہے، نہ جانے کتنی قسم کے شیمپو ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے کپڑے ہیں، کیا چال ڈھال ہے، کیا نئے نئے ڈیزائن ہے. مجذوب کہتا سب کچھ دیکھ لیا، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. جس یار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، جس رشتہ دار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی کی بہن کو دیکھ کر آبرو پہ ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام ہے. جس دوست کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی دوست کی بیوی کی عزت لوٹنے کا پروگرام ہے. پرانے زمانے میں اب بھی دلی جیسے شہر میں اگر دعوت کی جاتی ہے تو وہاں ایک تشتری میں نمک آتا ہے سب سے پہلے. عام میں بھی دستور تھا پرانے زمانے میں، اگر کوئی دعوت کرتا، کوئی تقریب کرتا، سب سے پہلے نمک آتا تھا. ایک ایک انگلی ہر شخص نمک چاٹتا تھا. کیا مطلب؟ جس نے نمک چاٹ لیا اب وہ نمک حرامی نہیں بنے گا. اس گھر میں چوری کرنا، اس گھر کی آبرو کا غلط تصور لانا، اس گھر کے مال میں خیانت کرنا وہ حرام سمجھتا تھا جس گھر کا میں نے نمک چکھ لیا. اور مسلمانوں کی بات نہیں، ہندوؤں کی بھی یہ باتیں تھی. مولانا محمد علی صاحب جلندری سب قید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سکھ تھا بہت بڑا ڈاکو. مسلمان اور ہندو مل کر اس کو ساتھ ملا کر کے لے گئے کہ یہاں اس گاؤں میں، اس پنڈ میں ڈاکہ ڈالے. سفر کر کے گئے، تکلیف اٹھا کے گئے. اس سکھ ڈاکو نے پوچھ لیا کہ یہ کون سا گاؤں ہے کہ یہ فلانا ہے. اچھا سارے کے سارے یہ تلاش کرو، یہ سوچ بچار کرو، اپنے پنڈ کی، اپنے علاقے کی، کسی مسلمان کی، کسی ہندو کی، کسی سکھ کی، کسی چوڑے چمار کی اس گاؤں میں لڑکی تو نہیں؟ ہمارے یہاں سے کوئی لڑکی تو شادی ہو کے یہاں نہیں آئی ہوئی. ان ساروں میں سے کہنے لگا کہ ہمارے بھنگی کی لڑکی جمادار کی یہاں آئی ہوئی ہے. کہنے لگا واپس چلو، بیٹی بیٹی ہے، چاہے بھنگی کی ہو یا نواب کی ہو. ارے کل بیٹی کا ڈولا دیا تھا، آج ڈاکہ ڈالیں گے، شرم نہیں آئے گی؟ آج وہ تصور کہاں چلے گئے؟ اور ہم سب روتے پھرتے ہیں، سکون نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں. ارے اطمینان آئے گا کیسے؟ ہمارے دل بے ایمان ہے، نیتیں خراب ہے، آئے گا کہاں سے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے اس قدر اس بات پہ محنت کی اور کوشش کی کہ غلط لقمہ بھی پیٹ کے اندر نہ چلا جائے.
चुनाचे मैं अल-ऐलान कहता हूं 1,29,000 सहाबा करम काली कमली वाले के दीवाने और परवाने, हुजूर के यार जानिसार, हुजूर के साथ फाका खाने वाले, फाको मरने वाले, पत्थर खाने वाले, अपने बच्चों के टुकड़े होते हुए देखकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा बुलंद करने वाले सहाबा किराम का ये हाल था। पैदल सफर करके जाते थे यहूदी ईसाई, शाम निकल गए, फलस्तीन निकल गए, हिंदुस्तान आ गए, 2-2 साल लग जाते थे। अपनी जवान बेटियों को मुसलमानों के घरों में छोड़ के आ जाते थे। कभी निगाहे नबूवत ने जिनको रंग दिया था, कभी किसी सहाबी पे जर्रा बराबर इल्जाम नहीं लगा। उन यहूदियों का, उन ईसाइयों का यह अकीदा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम हैं, इनकी निगाह भी पाक है, इनके दिल भी पाक है, इनके इरादे भी पाक है, इनके हाथ भी पाक है। मिस्र के गवर्नर ने, मिस्र के जनरल कर्नल ने खत लिखा सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में। दौरे खिलाफत है हजरत फारूक आजम का। क्या खत लिखा कि हुजूर मुझे काफी वक्त गुजर गया है और फला इलाके में आपके हुक्म से हमने जाना है और रास्ता सिर्फ एक है और उस रास्ते में जाल बिछा दिया गया। अब मुझे मशवरा दें, मैं क्या करूं, हुक्म दें मुझे। जाल क्या बिछा दिया गया कि हमें पता चल गया है ईसाइयों ने प्रोग्राम बनाया, सैकड़ों लड़कियां तलाश कर करके बड़ी खूबसूरत हसीना इकट्ठी की हैं, उनको गाने बजाने की ट्रेनिंग दी है, उनको अच्छी अच्छी आवाजों वाली लड़कियां ढूंढ के लाए हैं और उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि जब मुसलमानों की फौज इस गली से गुजरेगी, इन कोठों के ऊपर चढ़ के गाना बजाना करेंगे ताकि उनके दिल में बदमाशी आए और उनका बेड़ा गर्क हो। कभी काफिर का यह अकीदा था कि मुसलमान का दिल बिगड़ा तो ये गया, इसकी नीयत में खराबी आई और ये तबाह हुआ। जनाबे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे ये खत ने लिखा कि तू कुरान पढ़ा कर, तू नफिल पढ़ा कर। अमीर अल-मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने जनरल कर्नल को खत लिखा कि इसमें लंबी चौड़ी फिक्र की कोई बात नहीं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई सोचो विचार वाली बात नहीं। सारे तेरी फौज में, तेरी कमान में मुसलमान है, सबको इकट्ठा कर ले, सारों को इकट्ठा करके कुरान करीम के सूरत नूर की 2 आयतें सुना दे। ये भी नहीं फरमाया कि सजा सुनाओ, इतने कोड़े लगेंगे, जो खिलाफ करेगा यूं कैद होगी, यूं कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा, कुछ नहीं। जनाबे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय देखो, उनके ख्याल में कुरान करीम में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी अजमत है, इतनी बड़ी करामत है, कलाम इलाही में इतना बड़ा शरफ है। ऐलान कर दिया, फरमाया अपने कर्नल को सारी फौज को, लश्कर को इकट्ठा करके कुरान करीम की फुला फुला आयत सुना दे। और उसके बाद बेधड़क फौज को, लश्कर को उसी रास्ते से गुजार के ले जा, बेधड़क ले जा। हाय, कभी कुरान की 2 आयतों से काम बन जाता था, अब सारे कुरान से मेरा तेरा काम नहीं बनता। कसूर कुरान का नहीं है, ये मेरा तेरा है। ये तो इतनी वफादार कलाम है, इतनी पाक कलाम है, खुदा की कसम। हजारों रजिस्टरों के गत्ते, हजारों चाय के डब्बे, हजारों मिठाई के डब्बे, लाखों करोड़ों दवाइयों के डब्बे गंदे नालों पे, कूड़ियों पे, रूड़ियों पे पड़े हैं। और जिस गत्ते ने कुरान के साथ यारी लगा ली, खुदा की कसम कोई आदमी बगैर वुजू उस गत्ते को भी हाथ नहीं लगा सकता। हजारों नहीं, लाखों कपड़े मार्केट में पड़े, पर जिस कपड़े ने कुरान से यारी लगा ली, जो कपड़ा जुस्दान बनकर कुरान पे चढ़ गया, लोग उसको भी चूमते हैं और चूमना चाहिए।
یارو کپڑے نے قرآن سے یاری لگائی تو کپڑا عظمت والا بن گیا، گتے نے یاری لگا لی تو گتا بن گیا۔ ہزاروں قسم کے کاغذات روزانہ ذلیل ہوتے پھرتے ہیں، جس کاغذ پہ قرآن لکھا گیا وہ عظمت پا گیا، جس سیاہی سے قرآن لکھا گیا وہ سیاہی عظمت والی بن گئی۔ ارے اگر مسلمان قرآن کو اپنے اندر پیدا کر لے، اس کی عظمت کو بسا لے، اس کو اپنا لاہ عمل بنا لے، اس کو اپنے سر پہ رکھ لے، تو کیا یہ بندہ قرآن کے ساتھ وفاداری کرے تو قرآن کیا خیال ہے قرآن بے وفائی کر دے گا؟ یقین نہیں، یقین اصل بات اعتقاد کی ہے۔ یقین کا تو یہ عالم بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی چوری کا معاملہ ہو جائے اور کسی پر شبہ ہو، اگر اسے کہو کہ قرآن اٹھا دے تو دیر نہیں لگائے گا، اور اگر کہے کہ فلانی خانگاہ کا کنڈا مار دیا کہ یہ کام میں نہیں کرتا۔ خانگاہ کے کنڈے پہ ایمان ہے، قرآن پہ ایمان نہیں۔ اس پر یقین ہے کہ پیر اندھا کر دے گا، اور یہاں یقین نہیں کہ جس خدا نے پیدا کیا اگر میں نے جھوٹا قرآن اٹھایا تو وہ برباد کر دے گا۔ عجیب عجیب لوگ۔ چنانچہ مصر کے کرنل نے، مصر کے جنرل نے ساری فوج کو اکٹھا کر لیا۔ اس نے بھی یہ بات تو نہیں کہی کہ فاروق اعظم کو دوبارہ خط لکھتا کہ حضرت یہ تو 2 آیتیں آپ نے لکھی، یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں، پر بنے گا کیا؟ جیسے فاروق اعظم کا یقین تھا، فاروق اعظم کی فوج کے کرنل کا بھی یقین ہے، فاروق اعظم کے فوج کے جنرل کا بھی یقین ہے۔ اس نے ساری فوج کو اکٹھا کیا، لشکر کو جمع کیا، اور اس کے بعد کہنے لگا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارکم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ او لوگو، خدا تمہیں کہتا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اگر تمہاری نظریں غلط جگہ پڑی اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو۔ اگر غلط نظریں پڑی، غلط استعمال ہوئی، ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اللہ پاک تمہارے ساتھ ساتھ ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا جائے گا، وہ ہر چیز تمہاری دیکھے گا۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے، ابن حشام نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے، اور کئی مورخین نے لکھا ہے کہ جب مسلمان جنرل نے، مسلمان کرنل نے اپنی فوج کو قرآن کی 2 آیتیں سنائی اور اس کے بعد حکم دیا چلو، تمام کا تمام لشکر چل رہا ہے، ادھر ڈھول بجا، دھماکے بجے، گانا شروع ہوا، گانا بجانا شروع ہوا، ساری فوج نکل گئی، سارا لشکر چلا گیا۔ لڑکیوں نے دیکھا کہ یہ تو ختم ہو گئے، نیچے آواز دے کے کہنے لگی اور جانے والوں یہ ساری فوج کئی اندھوں کی فوج تو نہیں؟ یہ حسن کا نظارہ اور یہ ڈانس اور یہ آواز، ہم ناچ ناچ کے تھک گئی، کوئی سر نہیں اٹھاتا۔ اور آج دیکھ لیں آپ، ہر گھر کے اوپر وہ لگا ہوا ہے ایریل، لعنت کا ایریل لگا ہوا ہے، لعنت کا ایریل۔ حاجیو تم کیا کہتے ہو کہ ہمارے گھر کا اس میں کیا بگڑے گا؟ خدا کی قسم وہ بگڑتا ہے، وہ دیمک لگتی ہے، وہ تباہی پھرتی ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ مسلمان کرنل کے حکم پہ ساری فوج نکل گئی، ناچنے والی گانے والی لڑکیاں عیسائیوں کی حیران ہیں، کیا ہوا؟ لاکھوں کی تعداد میں فوج گزر گئی، کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا نیچی نظریں کیے کیے کہنے لگا سر کیسے اٹھائے، نگاہ کیسے کوئی اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں۔ کیسے کوئی نگاہ اٹھائے گا؟ کیسے کوئی سر کو اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں، ان کا عمل ہوا نا قرآن پہ۔
उनके अमल का कितना बड़ा असर पड़ा। मुर्रिखीन ने लिखा, इब्न हिशाम लिखता है, ईसाई लड़कियों ने छलांगे लगा दी, कोठे से नीचे आ गई, कहने लगी आम मुसलमानों वो कुरान हमें भी सुना के जाओ जिसमें इतनी स्पिरिट है, इतनी ताकत है, जो हुस्न के नजारे से रोक दे, जो गाने बजाने से रोक दे। ये तो आदमी के दिल का सुकून है, ना गाना सुनते हो ना हुस्न का नजारा करते हो। जाते वाले यूं ना जाओ, हमें भी वो कुरान सुना के जाओ। उस कुरान में कितनी बड़ी ताकत है, वो कितनी अजमत होगी उसमें, उस कलाम में कितनी बरकत होगी, जिस कलाम में ये तासीर है कि वो ऐसी ऐसी चीजों से रोक देता है। चुनाचे एक मुसलमान सिपाही चलता भी जाता है और कहने लगा वकुल्लिल मुमिनीन, कुरान की आयत पढ़ के सुनाई। सैकड़ों नहीं बेशुमार लड़कियां एक मुसलमान की जुबान से अल्लाह का कुरान सुन के कहने लगी, और जाने वालों छोड़ के ना जाओ, हमें भी कलमा पढ़ाओ। जितनी भी वो नाचने गाने वाली थी तमाम की तमाम कलमा पढ़कर मुसलमान बन गई। और मुर्रिखीन ने लिखा है आखिरी दम तक कुरान की शादाई और दीवानी बन के गुजरी है। फिर वो लड़कियां जो रात दिन हुस्न जमाल का पैकर बनी रहती थी, उलमा ने लिखा है जब मौत आई एक एक के बदन में कपड़े लिबास में मौत आई तो 50-50 टाकी लगी हुई थी। बज़ाहिर तो आज भी बड़ी झाड़ा पूंजी है, बड़ी सफाई है, बड़ी दौड़ धूप है। इसी को मजज़ूब अल-ऐलान कहता, बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, मगर दिल में है गंदगी इंतहाई, कभी इसके धोखे में आना न भाई, ये सब है रियाई, ये बस है रियाई। ये तो चीज ही कुछ नहीं। बड़े बड़े धंधे हमें पलटते देखे, बड़े बड़े निजाम बिगड़ते देखे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में बड़े बड़े लोग आते थे। अल्लाह गनी, निगाह नबूवत ने जिसको रंग दिया, सुभान अल्लाह, फिर कीमत बन गया। वो इस्लाम की दौलत से पीछे ना हटा, कोई पीछा फिर के देखा ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। एक लज्जत थी, एक कैफ था, एक सुरूर था सहाबा किराम। कहां से वो चीज हम लाए, कैसे हम में वो चीज पैदा होगी। जंगे बदर हुआ, बड़ी बेहतरीन बात है, तब लिख के ले जाओ, इंशाअल्लाह कब्रों में दुआएं दोगे। जंगे बदर हुआ, 70 से ज्यादा काफिर पकड़े गए, मदीने में पकड़ के कैदी बना करके लाए गए। तंगदस्ती का जमाना है, 1 साल नहीं हुआ मुसलमान गुजर के आए थे, मार खा के आए, परेशान होकर आए, धन दौलत छोड़कर लुटा कर आए। इनके पल्ले क्या था। शाम का वक्त हुआ, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के दरवाजे में खड़े होकर ऐलान फरमा दिया, कौन है, कौन है जो मेरे मेहमानों को खाना खिलाए। और वो मेहमान कोई शहनशानी थे, हैं भी काफिर, हैं भी इस्लाम के दुश्मन, आए भी सहाबा किराम को मारने, मैदाने जंग से पकड़ के लाए गए, जंगी कैदी हैं। उस नबी की तरफ कभी मुंह किया कर जिस नबी का तू गुलाम है, उम्मती बड़ा फिरता है। फरमाया कौन है जो मेरे मेहमानों को खाना खिलाए। सहाबा किराम में से किसी ने 2 पकड़ लिए, किसी ने 1 को साथ ले लिया। एक बिनादार सा गरीब सा सहाबी है, उसने साथ ले लिया एक मेहमान और घर लेके गया। बीवी को कहने लगा कि खाना कितना है, कि बस 1 आदमी जोगा है, 1 आदमी की काफी होगा। कान में कहने लगा अपनी बीवी के, दस्तूर था अरब का
مہمان اور میزبان اکٹھے کھایا کرتے تھے. اپنی گھر والی کے کان میں کہنے لگا کہ اس کے آگے کھانا رکھ دیں گے مہمان کے, جب یہ کھانا شروع کر دے گا کسی بہانے سے دیوا بجھا دیو, میں یوں ہی منہ کو خالی ہلاتا رہوں گا, یہ کھانا کھا لے گا, پیٹ بھر جائے گا اس کا. چنانچہ کھانا آگے رکھ دیا, جو کچھ بھی تھا اس نے کھانا شروع کیا کہ جی آپ بھی کھائیں, کہ ہاں میں بھی کھا رہا ہوں. بس یوں ہی کھانے میں بھی ہاتھ لگائے, منہ کو بھی ہاتھ لگائے اور منہ کو چلائے بھی برابر. بیوی نے چراغ بجھا دیا. یہ عمل تو صحابی کر رہا اپنے گھر میں. ادھر قرآن کریم نازل ہو گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ, فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور میرے محبوب مبارک کو تیری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا منہ خالی ہلا رہا ہے, بیوی بھوکی بیٹھی ہے, چراغ بجھائے بیٹھی ہے اور اپنے ہاتھ کو خالی چلا رہا ہے, اور میرے بندے کا پیٹ بھر رہا ہے. اور میرے محبوب مجھے اپنی عظمت کی قسم, میں تیرے ان دیوانوں پہ جنت واجب کر چکا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو نہیں سکھایا تھا کہ تو جا کے ایسا کرنا, قدرتی مزاج ایسا بنا دیا تھا. ایک اور موقع آیا مدینے پاک میں, جنگی قیدی اور جگہ سے اسی طرح سے آئے. ایک صحابی ایک اور آدمی کو, جنگی قیدی کو کافر میں گھر لے گیا. بیوی کہنے لگی کہ ایک ہی آدمی کا کھانا ہے بس, انہوں نے کہا اس کو دے دو. وہ کافر جنگی قیدی کہنے لگا جی آپ بھی کھائیں, کہنے لگا بھی بات ہے صاف, ایک آدمی کا کھانا ہے, تو کھانا کھا, میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں. وہ کہنے لگا میں کھاؤں گا پتے. انہوں نے کہا تو رئیس آدمی ہے مکے کا, میں پرانا غریب ہوں, مجھے پتے چبانے کی عادت ہے, تیرے پیٹ میں درد نہ ہو جائے, میں عادی ہوں پتے چبانے کا. اس نے پتے چبا لیے. کافر مسافر اور مہمان جو تھا جنگی قیدی, اس کو کھانا کھلا دیا. دوسرے دن پھر ایسی نوبت آئی, اس نے کہا آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیں گے؟ کہ نہیں بھائی تو کھا, میں بچے چبانے کا عادی ہوں. 2 دن تو اس کافر نے کھانا کھا لیا, اور جب تیسرے دن اس کے آگے کھانا آیا, انہوں نے کہا بھائی تو ہی کھا, بس اتنا ہی کھانا ہے, میں تو میاں بیوی ہم تو پتے چبا لیں گے. اور کہنے لگا مدینے والوں, تم خود پتے چباتے ہو, دشمنوں کو کھانا کھلاتے ہو, آج میری بھی ایک شرط ہے, پہلے کلمہ پڑھا پھر کھانا کھلا. آج میری بھی ایک شرط ہے. 2 دن کے عمل نے کفر کو مٹا دیا, اسلام چمک گیا. 2 دن کے عمل نے, میرا تیرا 60 سال کا عمل ہے, کبھی کسی کافر کو مسلمان بنایا؟ الٹے ہی کام, ہر غلط, ہر معاملہ الٹا ہی ہے. ہر آدمی بیزار ہوتا ہے, یار دین تو کچھ نہیں, یار اسلام کچھ نہیں, یارو ایمان کچھ نہیں. اسی کو قرآن کریم نے للکار کے آواز دے کے فرما دیا, اولادوں ایسی گڑبڑ نہ کرو ورنہ میں وہ خدا ہوں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. جبریل امین نے ایک چیخ ماری, ساری قوم کے جگر پھٹ گئے. میں وہ خدا ہوں, لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. لوگ مکان چھوڑ کے بھاگتے ہیں, ماحول چھوڑ کر بھاگتے ہیں, معاشرہ چھوڑ کر کے بھاگتے ہیں. خدا کہتا آؤ, جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا وہ یہ کھڑے بھاگ کر رہے. اسی کو قرآن کریم کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا
وہ آدمی جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، او میرے مالک تیرے سوا میرا کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، میرے دل کے بھید کو جاننے والا نہیں، میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں، کھیتی کو آباد کرنے والا کوئی نہیں، ایک دانے سے سینکڑوں دانے بنانے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ کھیتوں میں جاؤ، کبھی یہ تو سوچو کہ دنیا میں حکومتوں نے کتنے مل لگا رکھے ہیں، چینی کے، شکر کے کتنے مل ہیں، کتنے ڈیپو ہیں، پھر بھی قلت ہو جاتی ہے۔ اور یہ اللہ میاں نے کتنا میٹھا کیلے میں، سنترے میں، مالٹے میں، انگور میں، سیب میں، کبھی یہ بھی سنا کہ اللہ میاں کا شوگر مل فلاں علاقے میں لگا ہوا ہے؟ کبھی یہ تو دیکھو کہ یہ قدرت کاملہ کے سوا اور کون پیدا کر رہا ہے؟ فرمایا جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کر لیا، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں۔ پھر قرآن نے شرط لگائی ثم استقاموا، پھر اس پر جمع رہے، ڈٹا رہے، یوں نہیں کہ کبھی ادھر لڑک گیا کبھی ادھر لڑک گیا۔ لوگ تو بدل جاتے ہیں، لوگوں کا کیا ہے؟ پچھلے سال کی بات ہے، یہی مغرب کی نماز کے بعد گرمی کے موسم میں یہاں بیٹھا ہوا تھا باہر، آگے شہر کے وہ آدمی، وہ کہنے لگے جی ایک کام آئے ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ کہ 25,000 روپے چوری ہو گیا ہمارا، بتاؤ ہمیں۔ میں نے کہا بھی مجھے کیا پتا؟ انہوں نے کہا نہیں سارا شہر کہتا ہے کہ قاریہ نہیں بتا دیتا ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ یوں نہیں جانے کا؟ میں نے کہا پھر آدھے لوں گا۔ 25,000 گم ہوئے ہیں نا، 12.5 میرے، 12.5 تمہارے۔ کہنے ہیں دیکھو نا جی بال بچے، چھوٹے چھوٹے غریب بچے ہیں جن کے وہ پیسے ہیں۔ میں نے کہا اچھا میں بادشاہ لگا ہوا ہوں اور ہم نے آج تک شکر ادا نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ اس کو بتایا، اس نے اس کو کیونکہ بتایا، دوستو اللہ میاں اس سے قادر تھا کہ نہیں ہمیں گدھے بنا دیتا۔ ساری ریڑیاں ہم کو گھسیٹنی پڑتی، لاکھوں کروڑوں پولیس والے رکھنے کی اور ضرورت ڈنڈے ہے۔ کھاتے اللہ کے وہ نبی کا پھر دل دکھا الہی، کتا یہ کیا بنا دیتا بانی تو ہم اس کا کیا بگاڑ لے آئے؟ مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر ان سے صاف نہ کراؤں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ انسان بنایا، آپ کو اور پھر اس بتایا سے بڑا کرم یہ کیا کہ ہم کو مسلمان بنایا۔ چلو 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 نبی کی بات، اگر ہم عیسائی کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو نہ کلمہ ملتا، نہ ایمان ملتا، نہ قرآن ملتا، نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے۔ بوڑھے اور سمجھا رہے ہیں، چورے چماروں کے گھر میں پیدا کر دیتا، یہودیوں عیسائیوں کے گھر میں پیدا کر دیتا، کے بارے میں مسلمان اور نہیں بن شرک یا سکتے بدعت تھے، کے بارے کافر بن کے میں بچے۔ نوجوانوں کو بوڑھے سمجھایا کرتے ہیں، نئی باتوں پہ نہ لگنا اور اس سے بڑا کرم یہ زمانہ فرمایا یاد رکھنا، ہمارے کہ اس باپ نے دادا ہمیں یوں مدنی کیا کرتے کریم تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، اگر وہ چاہتا تو نوح علیہ السلام کا امتی خواہش بنا کی دیتا، بیماری پیدا کر دی اللہ پاک جل موسیٰ علیہ جلالہ۔ السلام کا امتی بنا عورتوں دیتا، کو کھجلی، اور مردوں کو کسی کھجلی، پیغمبر کا امتی آگے بنا سے دیتا۔ پیچھے سے ہر وقت حضرت شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ اور باوجود اس عذاب میں فضائل گرفتار امت ہونے کے محمدیہ صلی اللہ علیہ ایک وسلم سے بوڑھا لکھتے جو ہیں اس کشتی میں بھری ہوئی کہ کشتی میں بھی پھر حضور بھی اکرم صلی اللہ تخلہ علیہ کرنے وسلم گیا۔ کی شان سب سے بڑی، پرانا عظمت پپا تھا سب سے اونچی، ایک خدا کی خدائی کے بعد ساری کائنات چلو یوں میں تو تسلی کرنی تھی، افضل کیا ہوگا ترین بڑھ گیا حضرت تو جانے محمد دو۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو کنارے پہ بیٹھ کے پخانا کیا، مرتبہ اتنا بڑا کمزور جان اور تھی، لائے ہیں اس لیے جو لگا دھڑام سے اس کے اندر انبیاء ہی کرام گری۔ کے بعد اب وہ ساری جان کو جو نکل گیا، ساری جان جو حضرت سن گئی صاحب خراب لکھتے ہو ہیں گئی، کہ اس میں نقطہ جہاں یہ جہاں ہے پخانا لگا امت کا وہاں سے بڑا کھجلی ختم ہو گئی۔ بچہ۔ کشتی کے کنارے پہ کھڑا ہو آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، نوح علیہ السلام کی امت قبروں میں ہے، آ جاؤ کھجلی کی موسیٰ علیہ السلام کی امت زمین میں ہے کہ نہیں، ہمارے دوست ہیں، داؤد علیہ السلام کی امت قبروں میں پڑی ہے کہ نہیں۔ وہ انعام اللہ میاں نے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں لائے کہ آپ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قبر میں یہی دوا ہے۔ دیکھ لو میری جان کو جہاں جہاں لگ گئی وہیں سے دوا ہوا، کھاری کھجلی ہٹ گئی، کھاری چلی گئی، باقی جگہ
उठा उठा के मला है। लाखों बरस गुजर गए, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को अजाब भुगत कहीं को फरमाया आखिर में लाओ ताकि वो बीवी को बुलाने जा रहा है, वो भाई को बुलाने जा रहा है, बाप बेटे को बुला रहा है, जल्दी आ जाओ दवाई खत्म न हो जाए। जब हिसाब किताब शुरू हो बढ़ गई तरतीब तो यूं होनी चाहिए कि पहले आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत का हिसाब किताब हो, फिर नूह अलैहिस्सलाम का, फिर मूसा अलैहिस्सलाम। इस तरह से तरतीबवार एक एक नबी और एक एक पैगंबर की उम्मत का हिसाब किताब होना चाहिए। मगर यहाँ ये है कि हिसाब किताब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत यहाँ तक लिखा मुफस्सिरीन ने कि घड़ियों की घड़ियों में सारा उठाकर ले गए, फिर जब नहीं मिला कश्ती धो धो कर पीने लगे। एक दर्द जिगर में होता है, और जो पीले उसी की ख्वाहिश खत्म, दिल में जो मल्ले उसी की तुम्हें क्या मालूम है कि इंतजार की घड़ियां कितनी अल्लाह महंगी पाक होती ने हैं। आवाज दी क्यों? मेरे नूह अलैहिस्सलाम देख रहे हो कि जी हाँ ये बात मानते असल हो में मेरी इस खुदाई है। को देख लो, इन्हीं से साफ करा दी कि नहीं? जिसको इंतजार करना पड़े उसे पता चलता है कि यानी घड़ी 100 बरस की खाना मंजूर कर लिया, नबी की बात न मानी, दीपू के लोग राशन लेने जाते हैं, पैगंबर की बात लाइन न में खड़े मानी, होते हैं। अल्लाह के जलील एक आदमी अगर आगे से ले जाए ना पूरी लाइन गालियां देते हो, फड़ो ये शुरू किया है, फड़ो। कमाल भी बदलो, आ मिजाज गया वो वक्त जब अल्लाह पाक ने निशान होने अल्लाह भेजने का वक्त मुकर्रर कर रखा टिकटों था। की लाइन लगती है, अगर एक आदमी आगे से और फिर भी बात नहीं है, छेड़खानी करके छन्नू अलैहिस्सलाम के साथ। इंतजार ना करना पड़े कि एक आदमी टिकट ले या ना ले। अल्लाह आएगा, कब आएगा वो हिसाब किताब अल्लाह पाक ने उम्मत की भलाई के लिए सबसे जेल से गुजरते हैं नूह अलैहिस्सलाम, लोग छेड़खानी करते हैं, तू कहता था अजाब आएगा, अजाब आएगा, अब तक तो आया नहीं, इंतजार करते करते हमारे सफर हमारी समझ में बात ना आए। अल्लाह का पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम रोते रोते गुजर जाते, अल्लाह के कहर को दावत ला दो, खाना मांगो, तौबा करो। दिल भी दिल से मिलता मैंने कहा है, जा, जाके ले आजाब जो सलाता मोहब्बत भी हुआ करती है, दिल भी दिल से मिलता है। ये सब होता है लेकिन आदमी मुश्किल से मिलता है। अलैहिस्सलाम तंदूर में रोटियां पकाने के लिए गए, बूढ़ी रोटियां पका करती थी, रोटी भी पकाती जाती है, वो भी बादलाई कहने लगी बेटा नूह, शक्ल भी तेरी अच्छी, सूरत भी अच्छी, आदत भी अच्छी, बड़ा शरीफ मालूम होता है, लेकिन मुझे झूठ बोल के क्या मिला? इन्हीं की बरकत है सारी कि आज मुल्क में उलूम दीन और दीन की रमक मैंने चमक क्या झूठ बाकी है। बोला कि तू कहता था अजाब आएगा, वरना कौन ने कुछ जहन्नम देखो, तू कहता था अजाब आएगा, बगावत में नफरत में अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए, फरमाया माई अल्लाह से पनाह मांग, अल्लाह के अजाब से पनाह मांग, वो इस पे कादिर है, वो इस पे भी कुदरत रखता है, तेरे इश्क नूर में से पानी उबल पड़े। लात मारी जाए उसका बाप मदरसे में लेके आता है, वही बोली तेरी साहब, ताकत बोली है। साहब, इसकी वालदा को बड़ा शौक है कुरान पढ़ा लेगा। चुनाचे नूह अलैहिस्सलाम ने बाहर से फेरी फेरी और चले ही थे। अंदाजा लगाओ किसी गिल्ली जगह से अगर पानी निकलता तो कुछ समझ में आ सकता था, और खुदा तो वो है, आग में से पानी निकाल दिया, तंदूर में से पानी उबला, सारी आल औलाद अंग्रेज के लिए, अल्लाह के नाम में उस तंदूर में से पानी उबला। मिठाइयों में मिठास है, और फिर दुकानों में, बैठकों में, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपने मांगने वालों को इकट्ठा करके कश्ती में बिठा लिया, कर दिया। अल्लाह के नाम के खुद बेटा खुद घर में पैदा हुआ, घर वाले ने जना, घर में पला, नूह अलैहिस्सलाम का लख्ते जिगर प्यारा नूरे नजर, जिसका अल्लाह पाक ने इन आयतों में जिक्र खैर फरमाया। मैं कुरान करीम के आयतों का तर्जुमा करता हूँ, फरमाया वही तजरी फिर करके सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर को, अपने नूरे नजर को, अपने बेटे को आवाज दी, या मेरे प्यारे बेटे, और मेरे नूरे नजर, और मेरे लख्ते जिगर, और मेरी घरवाली का दूध पीने वाले, और मैं नबी की गोद में पलने वाले, इल्कम माना मला तकुम महल काफिरीन, आ जाओ ईमान वालों की कश्ती में सवार हो जा, मैं नबी के साथ लग जा, मेरी बात मान जा।
بیٹے کو سمجھایا ہے سیدنا نوح علیہ السلام نے وہ ہے جو ملک کو تباہ کر رہی ہے. وہ آگے سے کہنے لگا قرآن نے باپ کی بیٹے کی گفتگو کو نقل فرما دیا. آگے سے کہنے لگا تیری ماں کا نکاح مجھے پانی سے نہ ڈرا, مجھے سیلاب سے نہ ڈرا, مجھے طوفان سے نہ ڈرا. یہ چھوڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں, میں پہاڑیوں پہ چڑھ بیٹھوں گا. کسی نے کتے کو بھی رویا کرے, میں پہاڑی کو چڑھ کے بیٹھوں گا. کیا کرے گا میرا پانی؟ کیا بگاڑے گا؟ یہ چھوڑے اونچی پہاڑی ہے. اللہ کے نبی نے پھر جواب دیا, اور بیٹے تو نہیں جانتا بیڑیا لے گیا من امر او میرے بیٹے غلط کام تیرا پانی نہیں بچا سکتی. اونچائی بلندی اس کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی. آج تو وہ بچے گا جس کو وہ اپنی رحمت کی چادر اڑا دے گا. آج جو بکری بھیڑیا لے گیا اس سے معلوم ہوتا ہے جناب فاروق اعظم کا جنازہ اٹھ گیا. اور آج کل کی ہائی میں لے گیا نہ ماننے والے اللہ کے نافرمان بیٹے کو جب ہوتے کھاتے دیکھا, کبھی پانی میں ڈوب رہا ہے, کبھی اوپر آ رہا ہے, باپ کی پدری شفقت نے, باپ کی محبت نے جوش مارا. اللہ کے حضور میں اللہ کے نبی نے جھولی دیا. 40 علماء بٹھا اسی لیے کہا کرتا ہوں وہ بڑا بے جس کے نام کے لیے 950 دیکھو رحمت اللہ علیہ اس کا پیغام پہنچایا, اس کے نام کی تبلیغ کی. ایک بیٹے کا سوال کر دیا تو کیا ہو گیا؟ فرماتے ہیں میری نماز جنازہ یہ بات بھی تو ہے, اولاد کی محبت بھی تو ماں باپ کے دل میں اللہ نے ڈالی, اللہ نے قائم کی ہے, اللہ نے رکھی ہے. یہ کون سے اپنے دوست کی بات ہے؟ میں درد میں بیماری میں کبھی بھی کسی اللہ کے نبی نے اگر ایک بیٹے کا سوال کر لیا تو کیا ہو گیا؟ معافی تو مانگی. لوگ آنے لگے نظر نیاز آواز لگائی بنا قاری موجود ہے, کرتا اثر کا وقت ہوا بادشاہ استاد محترم کے کپڑا اٹھا میرا راز کھول گئے. اور تیرا وعدہ تھا کہ جو تیرے ہوں گے انہیں نہیں ڈبوؤں گا. یہ میرا بیٹا میرے بیٹے نے جانا, میرے بیٹے کا دودھ پیتا رہا, یہ میرے سامنے ڈوب رہا تھا. میری تمنا تھی, میری آرزو تھی, یہ بیٹا ڈوب گیا میرا, میرے مولا. کرنے کا مطلب یہ چاہیے تو یہ تھا کہ وعدہ دی, چلو تم نے ہمارے نام کے لیے اتنے دنوں مار کھائی, پیغمبری دبائی, نبوت کی مشن تم نے پورا کیا, ہم ایک تیرے بیٹے کو بچائی دیتے ہیں. من آلی وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. وعدہ تیرا قرآن کے لیے تیرا
نہیں ہے باغ زندوں کے لیے الہی کیسے نہیں ہے میری بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا، میری پوچھ سے پیدا ہوا، میرے نطفے سے پیدا ہوا، میں نے اس کو گود میں پالا، میں نے اس کو گود میں کھلایا، میں نے اس کو کندھے پہ اٹھایا، میں پہچانتا ہوں یہ میرا ہے، میرا ہے، یہ میں اس کا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، اور اس کی عمل اور ہے تیرے عمل پڑتی ملکوں کی یہ میری رحمت سے بہت دور ہے، خانوں کی اولاد یہ میری رحمت سے اتنا دور ہے، اتنا دور ہے کہ انہو لیس من اہلک الا غیر صالح۔ اور اگلی بات جو اگر آپ عربی سمجھتے نا خدا کی قسم جگر پھٹ جاتا۔ کتنی فکر مند تمہارے اندر ایمان کی دولت ہے، ایمان کا شعلہ ہے، ایمان کا نور ہے، تم اگر عربی سمجھتے کلیجہ چل جاتا۔ اللہ پاک نے فرمایا او میرے نبی خبردار اگر تم نے تمہارے اس بیٹے کا نام لیا تو یہ نبوت بھیک مانگتی ہوں میری نظر ماندی میں اس تیرے بیٹے سے اتنا ناراض ہوں، اتنا ناراض ہوں، میری رحمت اس سے اتنی دور ہے، اگر تیری زبان سے اس کا دوبارہ نام نکل گیا نبوت کا تاج اتار کر نبیوں کے فکر میں سے تیرے بیٹھے جھاڑو پہ لگا دوں ہو رہی ہے مرنے والے اللہ کے دربار میں زبردستی کرا لیتا ہے، فلانا اللہ سے یوں منوا لیتا ہے۔ اس کی بے پرواہی کو دیکھو، 950 سال مور کھائی، قرآن گواہ، سینکڑوں جگہ نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ہے، وہ ایک بیٹے کا نام لے دیا، لالا کو لال دیکھا، پتر ہے میں واپس لینا چاہنا، اور پھر نبی کے سوا اللہ کے حلال کو کوئی نہیں سمجھتا، بھی مکر جاتے ہیں اللہ کے قہر کو جتنا پیغمبر سمجھتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ وہ براہ راست خدا سے باتیں کرتا ہے، خدا کا برگزیدہ بندہ نمائندہ ہوتا ہے۔ جھولی پر حجی ربی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وترحمنی اکن من الخاسرین۔ کہنے لگا میرے اللہ اگر تو نے رحم نہ فرمایا، تیری کریمی کا دریا مجھے نہ ملا، تیرے رحم کی چادر اگر میرے سر سے اتر گئی تو میں تو مارا جاؤں گا۔ تیرا کرم مانگتا ہوں، تیری بے نیازی کا صدقہ مانگتا ہوں، اے رحیم رحم فرما، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے بھول ہوئی، مجھے معافی عطا۔ پکڑ کے اتارا میں تو خود اترا ہوں، ہمارا نقصان نہیں۔ قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ واقعات ذکر کر کے یہ بات سمجھا دی کہ مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، مجھ پر کوئی جبر نہیں کر سکتا، کوئی ولی، کوئی پیغمبر۔ اب یہ تو اس نبی کی بات ہے جس کا قرآن نے سینکڑوں جگہ ذکر ہے کہ ایک بیٹی کی بات کر دی تو اللہ پاک کی طرف سے جھڑکی ملی، دھمکی ملی کہ اگر دوبارہ نام لیا تو نبوت میں تمہارا نام کاٹ دوں۔ امام الانبیاء محبوب میری تیری کیا حسنی ہے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ باتیں کرنے والے کہ فلاں یوں کر دے گا، فلاں یوں کر دے گا، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم قرآن کی روشنی میں زمین کا ایک ذرہ اپنی جگہ سے اڑ کر دوسری جگہ نہیں جا سکتا جب تک وہ بے نیاز اس کو اجازت نہ دے۔ خود خدا کہتا ہے یہ جتنے درختوں کے پتے ہیں یہ ساری اس مالک کی پیداوار، یہ جتنی زمینوں میں سے غلے، یہ سبزیاں، ترکاریاں تم کھا رہے ہو، یہ ساری کی ساری اس مولا کی پیداوار ہے، یہ ستارے اس کی پیداوار ہے، تم اس کی پیداوار ہو، تمہارے بھائی دادے اس کی پیداوار تھے، وہی موت بھیجتا ہے، وہی برباد کرتا ہے، وہی آباد کرتا ہے۔
मामला यही बना हुआ है। इसलिए अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात सुना कर मेरी ये कोशिश है कि आपका मेरा अकीदा दुरुस्त हो जाए, यकीन दुरुस्त हो जाए, अल्लाह के कुरान पर हमारा यकीन जम जाए, हमारा ईमान मुस्तकिल और पक्का मजबूत हो जाए। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तूफान नूह के नाम से पहले भी कह सकते आज भी मिल जाएगी। खुद सुनो और अपने ईमान को हर वक्त ताज़ा किया करो। बच्चों के एतकाद बनाओ, औरतों के यकीन बनाओ। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी कुरान में दूसरी जगह कोई भी जहन्नुम में गई, कब्जा कर लिया। नबी की बात पर उसने भी यकीन न किया। अगर नबी की बात न मानने पर नबी की बीवी जहन्नुम में चली गई तो मेरी तेरी बीवियों के बारे में क्या तो ठीक था वो जन्नत की वारिस बनेगी। इसलिए बहन बेटियों के इत्काद दुरुस्त करो, अपने घरों की फिदा को शिर्क बिदअत से पाक करो। अल्लाह मुझे तौफीक कोई मेरा माबूद है, कोई मेरा हाजत रवा। बाकी दीन के अहकाम से जान छुड़ाने के लिए सहाबा किराम पे तराबात और कोई जब बच्चा ठीक हो जाए तमाम को कहता फिर हूँ वही या वो लोग हो जो सहाबा किराम को मेयार हक नहीं मानते, या वो लोग हो जो सहाबा किराम को बदजान कहते हैं, या वो लोग हो जो सहाबा किराम को जाके बकवास मरना करते की हैं। बाल दी मैं नजर मननी आई, हम मन्नत मननी आई, उठे जाके देवना मैं और लाख के अंदर है अल्लाह तो हर जगह मौजूद है। यही अल्लाह के नाम पे सदका कर दो। नो 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 मैं तो मन्नत मानी है, कब्र से खड़े के बंडल ली। तुम उनका क्या बिगाड़ोगे जिनका दामाद मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा जिनका ससुर जब पैदा हुई हजरत मरियम अलैहिस्सलाम परेशान है, हैरान है। तुम दुनिया में हैरान होकर कहने लगी या अल्लाह मेरा तो ख्याल था लड़का पैदा होगा बैतुल मुकद्दस में छोड़ दूंगी, सारी जिंदगी खिदमत करेगा, मेरा हिस्सा मस्जिद में बराबर पड़ता रहेगा, अल्लाह के दरबार का खिदमत गुजार रहेगा। ये जो लड़की हो गई, ये जो लड़की पैदा हुई, इसको क्या करूंगी, देगा इसको क्या करूंगी, ये तो लड़की है। तुमने अभी तजवीज़ बना ली, अल्लाह ने जवाब दिया तजवीज़ बना ली, मेरी तजवीज़ कामयाब रहेगी। अल्लाह बेहतर जानता है जिसने इसको लड़की बनाया। हजार मर्दों से ये लड़की बेहतर है, हजार मर्दों से ये लड़की बेहतर नंगी दे दी और कहा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना, तमाशे लोगों को दिखाऊंगा, निशानियां दिखाऊंगा। ये जो मैंने लड़की मरियम पैदा की है और याद हुक्म मिला मेरे महबूब पैदा होती बात है ना, करो चलो मक्का छोड़, तूने मेरे हवाले कर दिए। अर्ज किया मेरी हुक्म दे दिया होता, मेरे दरबार में हुक्म मिल जाता, मैं गुस्सा सा निकल जाता। आज तो ये चारों तरफ खड़े हैं, मैं कैसे निकलूंगा? आवाज आई काली कमले वाले, अगर मैं कल ले जाता, परसों ले जाता, चौथ ले जाता, ये बगले बजाते और ये कहते हमें पता न चला, वरना यूं कर देते, मजा तो आ जाएगा। मैंने इसका नाम मरियम रख दिया, खड़े हो अल्लाह अपने मैंने रख दिया, अगर बचा कर ना ले और ये ऐसी मरियम है क्या हुई? कुरान में क़यामत तक में इसका जिक्र खैर दुनिया जमीन पे पढ़ेगी, लोग पढ़ेंगे, औरतें पढ़ेंगी, इसका जिक्र खैर कुरान पे अर्श पे बराबर होता रहेगा। सम्मयतु मरियम व इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश्शैतानिर रजीम। मरियम रख दिया, एक तरफ फेंक दो, मेरी गुलाम है, चारों तरफ खड़े होने वाले नौजवानों की आंखों में मुझे अपनी कसम सुरमा में डाल दूंगा, मेरी पनाह में दे दे, मुंह से कह दे ये तेरी नजर है, इसकी ज़ुर्रियत भी तेरी नजर है। एक दूसरे को बराबर में कहने लगे क्यों है बदमाश, यहाँ से मिट्टी फेंक दी उसने दवा, फेंक कर भौंकना भी शुरू कर दिया। भी बच्ची क्या करेगी, लड़की का मस्जिद में खाता
اور وہ آج کل کا دور دوسرے تو کی تھا مالش نہیں۔ کرنے۔ یہاں آخری جمعے کو ایک صاحب نے اب میرے سے یہ بات جو ہے، کی، آ کے کیا دیکھتا ہے؟ میں حجرے اب کے تک چاروں اکیلا طرف بیٹھ ماتم کے ہو رہا ہے۔ ہنستا رہتا ہوں۔ کہنے لگا جی عورتوں کا مسجد میں اعتکاف بیٹھنا جائز نہیں؟ کہنے لگا بھلے لوگوں یہ کیا شروع کیا تم نے؟ یہ میں نے کبڈی نہیں۔ کبڈی کیسی ہو رہی ہے؟ کہنے لگا میں نے کتاب میں دیکھا تھا حضور کے زمانے میں عورتیں بیٹھتی اندر کا بھی تھی، پتا کیا؟ میں نے کہا تو بٹھا کے دیکھ، پھر ادھر مولویوں کالی کا کملی اعتکاف والے بھی صلی اور اللہ نماز علیہ بھی وسلم سارے کا نے بیڑا کی حضور میں عرض کر دیا میں چلتا تو ہوں جاتا تو ہوں مسجد- ہجرت اس لیے ضرور کروں گا مسجد تیری میں عزت اور میں عمر کے اعتکاف بغیر کر تو رہی میں لوگوں جی کو۔ نہیں سکتا، پر اے پروردگار میں نبی ہوں، امام الانبیاء حضور ہوں، کریم مکے صلی اللہ والوں کی علیہ امانتیں میرے وسلم نے پاس ہے، سونے چاندی کی زیورات میرے بالکل پاس ہے، ابتدائی ابو دور میں جہل کی لڑکی کی بالیاں حضور صلی اللہ علیہ چھلے وسلم کے میرے دور میں پاس ہے، عورتیں اس مسجد وقت میں آیا امانت کرتی واپس تھی کیسے کروں؟ نماز اور پڑھنے اگر کے امانت لیے رہ گئی اہمیت نبوت کے بتانی دامن پہ تھی، دہا عظمت جائے بتانی گا۔ تھی جماعت کی، کہ عورتیں بھی آ کر مسجد میں نماز پڑھتی تھی، امانت واپس نہ ہوئی لیکن جناب فاروق اعظم سارے کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں منع اور ایک فرمایا۔ ہم ہیں سچے عاشق، امانت رکھ کر فرمایا اب واپس وہ لے کے بات تو نہیں دکھاؤ۔ رہی، وہ تقویٰ وہ پرہیزگاری کہاں رہ گئی؟ اب فاروق ہم اعظم دیوانے کہتے ہیں ہیں، ہمارے ہم دور میں پروانے تقویٰ ہیں۔ نہیں رہا۔ اللہ اللہ، اب کوئی ہم کیا امانت رکھ کریں؟ کر لے کے تو دکھائے۔ ہمارے پلے کیا ہے؟ ادھار ہمارے پلے وصول کیا نہیں رہ ہوتا گیا؟ کہ امانت کون واپس کرے؟ پیٹ میں بچے لے کر ساری رات بھی آواز دیکھتی ہے، گوام سے گانے بجانے یہود و سنتی ہے، نصارا عیسائی سیر لوگ تفریح وہاں کرنے دو جاتی سال ہے، کے لیے سفر میں بے پرد جاتے پھرتی تھے، ہے۔ اپنی اب بتاؤ جوان اس کے پیٹ خوبصورت سے بچیوں مریم کو کہاں صحابہ پیدا کرام ہوگی؟ کے گھروں گنڈے میں پیدا چھوڑ ہوں گے، جاتے تھے۔ ڈاکو پیدا ہوں ہمیشہ گے، ایسا ہوتا بدماش ہے، پیدا ہوں گے۔ کبھی کسی عیسائی نے کبھی کسی کافر نے رکھیے، کالی کملی تو اسی والے کو کے بیت غلام المقدس کے میں ذمے پہنچا دے۔ تہمت نہ لگائی۔ میں نے یہ قبول کر رکھی، تیری نظر تیری انہوں نے غیر کی آبرو کی حفاظت کی، غیر کی عزت کی حفاظت کی، آج ہم سے اپنی حفاظت نہیں بیت المقدس میں ہی چھوڑ دیا۔ میرے تیرے اب تو جیسے لوگ یوں حسین لگ گئے سو کہنے بنا کہ کر گھر میں کے- عورت بٹھانے سے کیڑے لگ جاتے ہیں عورت کو۔ کیا کرے گی جی؟ کیڑے کھا جاتے ہیں۔ اچھا سارا دی کیڑے کھا یہی گئے، بیٹھ تیری کے بات اللہ نہیں۔ اللہ کر لیا کرے گی، مقصد تو یہی تھا نا، اللہ اللہ کرنا۔ اب تو بڑی لے دے ہو رہی ہے کہ عورت یوں ہے، عورت بڑی شے ہے، عورت بڑی یوں ہے۔ سلام بیت المقدس یہ کے آج پتہ محراب چلا میں عورت ایسی ہے۔ اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ پہلے کبھی پتا نہیں چلا تھا کہ عورت کیا ہوا کرتی ہے۔ زکریا علیہ السلام ہم نے تو ایک دن اخبار جنگ میں یہ بھی سنا تھا عید الفطر کے بعد مریم علیہ کہ السلام کی پاکستان کی غریب ملک کی غریب خواتین نے، بالکل غریب خواتین نے حضرت زکریا علیہ السلام کی بال بنوانے اور کٹوانے پر عید الفطر کے موقع پر، کوئی نہیں۔ رمضان والی عید کے موقع پر 1 کروڑ روپے کوئی خرچ نہیں۔ کیا۔ اندازہ لگاؤ نہ دے، اخبار جنگ نے لکھا۔ سال گزار دے نہ مجھے تو دے۔ بڑا دکھ ہوا سچی بات کہ اگر یہ 1 کروڑ روپیہ مجھے دے دیتی تو میں مدرسہ چلاتا، مسجد بناتا، میں ہی دعا کر دیتا یا اللہ ساریوں کو گنجی کر دے۔ رو پڑی، رو پڑی حضور صلی اللہ علیہ اور وسلم میری دعا کی یہ قائل نہیں۔ فرمایا آقا اور اخبار میں لکھا تھا کہ اتنا رش پڑا کہ راتوں کو لین لگی رہی، بچہ اور لین میں جہاں لڑکیاں تھی، 9 عمر چھوکریاں تھی، اخبار میں یہ بھی لکھا تھا کہ نانی اماں دادی اماں بھی لگی ہوئی تھی۔ آپ دعا کر دیں اللہ پاک کو بچہ یعنی بچے لین عطا میں جہاں فرمائے۔ لڑکیاں وڑکیاں تھی وہاں پرانے پیپے بھی لگے ہوئے حضور تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا میں نے کی بھی کر بھی دوں گا، لیکن ایسا ایک مسئلہ سمجھ لیں، ایمانداری سے بتلاؤ، جب پرانے پیپوں کا ملک میں حال یہ ہو پھر ہم کیا کریں؟ آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں، تہذیب امام دیکھیے الانبیاء میں ہوں، اور الزام مولوی کو۔ ساری کائنات کا سردار میں ہوں، بس جی یہ جو ملا ساری مخلوق کا گن کے سردار میں ہوں۔ کیا؟ اللہ نے قرآن مجھے دیا، کتاب مجھے دی، امت بات مجھے دی، کہنے والا کبھی نہیں ہٹا کرتا۔ دنیا میں ہمیشہ ایسے ایسے لوگ آئے جنہوں نے سچ بات کہی اور مصیبت یہ اللہ اٹھائی۔ نے اپنے پاس رکھا ہے، یہ میرے پاس بھی نہیں ہے۔ جاؤ ہندوستان ستاول کی جنگ آزادی کی تاریخ پر دلی کے بازار میں نہیں ہوا، ایک کے اوپر سے گزرا دوسرا اس کے بھاگا نہیں، آنکھ کھول کر آسمان کو دیکھ رہے تھے، کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے، 3000 کے 3000 قیمت بن گیا، کچلے تو گئے، شہید تو ہو گئے، پر ایمان کا سودا ایک نے بھی نہ کیا۔ نہ کوئی اور کھانا لے کے آتا ہے، نہ کوئی خوراک کا انتظام ہے، نہ کوئی پکانے والا ہے، نہ کوئی لانے والا ہے، انہیں کو کہتا ہے، خود باہر نکلتی ہے، انہیں کو کہتا دل لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم کے بندے نے گلے رہندے۔
زکریا چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے نظر کھانی پڑے گی یا قرآن نہ پڑھ یا اللہ کا نام نہ لے ورنہ مصیبتوں کے لیے تجھے تیار رہنا پڑے گا. مارکیٹ میں نہیں ہے، باغات میں نہیں ہے. کئی لوگ تازے ملیں گے ساڈے بزرگاں نوں کوئی نہیں فرمایا، ساڈے بزرگاں نوں کوئی نہیں فرمایا. جناب زکریا علیہ السلام نے فرمایا چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے کون پوچھدا تان تے گدڑاں کدی پنجرے بل تے شیر ہوندے. ان پھلوں کی اب موسم کوئی نہیں، مارکیٹ میں نہیں، جو چیز پکڑنے کی ہوگی اسے کوئی پکڑے گا نہیں. ان کی تو موسم چلی گئی اور اب کوئی روٹیوں کا خرچ بڑھانے سے کوئی فائدہ ہے؟ یہ کہاں سے لائی، کس دکان سے خرید کے لائی، یہ وہ اللہ والے جنہوں نے شاملی کے ناکامی میں قربانی دی. یہ وہ اللہ والے مولانا جعفر سلیمی رحمت اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ میری بیوی کو گلے سے پکڑ کر انگریزوں نے باہر پھینک دیا، میری آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کو اٹھا اٹھا کر کے پھینکا، اس کے بعد 20 تیر لوہا میرے پیروں میں بیڑی بنا کر ڈال دیا. جب میں چلتا تھا شام انگریز مجھے چابک مارتے تھے. میرے خالو آپ تو پیغمبر ہیں، یوں ہی نہیں ہے. کوئی نہیں لایا، کوئی نہیں حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کا ختم نبوت کی تحریک میں برف کی سیلی کے لٹائے ہوئے اور لاہوری اپنے بڑھے پہ ترکھا، اپنی ضعیفی پہ ترکھا، اپنی ناتوانی پہ ترکھا. تو راجا یہ مطالبہ طرف کر دے. لاہوری برف کی سیلی پہ کہتا دل لئی دکھو چل دینے جڑے قوم کے بندے نے دلیر ہوندے. مسئلہ کون پوچھدا تو گدڑوں کدی پنجری بال سے شیر ہوندے. موسم ہے جس نے موسم پیدا کیے ہیں، جب وہ دینے پہ آئے کا موسم. اور یہ کئی لوگ تمہیں ملیں گے بازاروں میں، او جی آسی جلسہ کریے نا، سی آئی ڈی والا کوئی نہیں آندا، آسی جلسہ کریے سانو پوچھن کوئی نہیں آندا. یہ جو بندی لوگ جلسہ کرتے آئے نس کے آ جاندے، فوراً سمجھ گئے. بڑا جہاں مال ہوگا ڈاکو وہیں تو پڑے گا. کھڑے کھڑے پیغمبر نے بھی جھولی پھیلا دی. نہ بھوکے کے گھر میں سے ڈاکو کیا نکال کے لائے گا. زکریا علیہ وہ السلام فقیر کے گھر میں رات کو چور آ گیا، برتن کھڑ کے او بندے خدا مجھے یاد چاندنے میں دن میں کچھ نہیں ملتا، تجھے رات کو کیا ملے گا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. مولانا جعفر سلیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امبالے کی جیل میں رکھا گیا، لاہور لا کر کے ہم 3 آدمیوں کو پھانسی کا حکم سنایا گیا. فصل کی کوئی بات نہیں. جو انگریز افسر پھانسی کا حکم سنا رہا تھا، تینوں کے تینوں عالم مولانا جعفر تھنیسری، مولانا یحییٰ پٹنہ والے، مولانا حمید اللہ سورت والے ایک دوسرے کے بغل گیر ہونے لگے. مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. بیوی کی بھی اٹھ رہے ہنس رہے خوشیاں منا رہے. انگریز کہنے لگا یہ تو ایسا پیغام ہے جس کے سننے ہی سے آدمی کا دم نکل جاتا ہے، تم تو اچھل رہے ہو، بڑے خوش ہو رہے ہو. تو کہنے لگے کہاں ہے اور کہاں شہادت. میرے مولا میرا سر ہلنے لگ گیا، میری ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی، میری پیاری میری داڑھی سے پھٹی ہو گئی، میری بیوی کا سر ہلنے لگ گیا، پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے. موسم پھل عطا فرما. ہم تو خوش ہیں کہ شہادت کا انتظام پروردگار نے کر دیا. انگریز واپس گیا اور جا کر کے وہ جو بیٹھا تھا نا فل بینچ مانگ لیا وہی. پتہ نہیں انگریزی پڑھا ہوا نہیں نا، موسم آئندہ تم بھی نہیں پڑھا کرو گے. میٹرک تک انگریزی زبان معاف ہو گئی. تیرے نام پہ تیرے دروازے فل بینچ کے بعد مولوی تو خوش ہو رہے ہیں. کون سے مولوی تو ختم کی خبر دی تھی کہ نہیں کہ وہ 40ویں کی دعوت کھانے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھانسی کا حکم سنایا وہ تو مبارکباد ایک دوسرے کو دے رہے خوشیاں منا رہے. سارا فل بینچ اٹھا کہ دیکھ کے آئے، آ کے دیکھا تو مولوی تو بڑی خوشی منا رہے، بڑے اچھل رہے. لیکن انگریز کا لگا مولوی صاحب کیا ہوا، کہنے لگا مزے ہو. میں ایک پھل دوں گا
پہلے تجھے بات کیا بتا نہیں دوں اٹھنے کا اس کا مقصد نام مل جائے بھی تو اور نہیں کیا چاہیے؟ رکھوں گا۔ اللہ پاک نے شہادت کا انتظام کر دیا، پروردگار عالم کے حکم سے اللہ میاں کے محبوب کے دروازے پہ حاضر ہوں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ تیرے حکم پر تیرے قرآن پر سر کٹا کے ہم آ گئے۔ سمیہ اس کا نام یحییٰ علیہ السلام رکھنا، اس نام انگریز کا کہنے لگے وہ کائنات میں فل بینچ اس سے پھر پہلے بیٹھا کوئی کہ نہیں دوبارہ پھر آیا۔ بیٹھو۔ ہاں اور کہیں نہ کچھ کام ہوتا ہی نہیں انگریزوں کو اور انگریزی والوں کو انسان سیٹ بڑا ڈاؤن حریص یہ ہے، کرتے جب رہے۔ کوئی چیز کا سہارا مل جائے نا بیٹھ گئے پھر۔ جلدی کرتا ہے۔ جج مولا کے مولویوں کی پھانسی کا حکم کینسل۔ یا میرے مولا انہوں نے کہا کیوں؟ کیا کہ ہمیں مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا۔ وہ کب دن آئیں گے، وہ کب وقت آئے گا جو ہمیں بچہ ملے گا، مولوی کس خوش نہ طرح ہو۔ ملے گا، کس حال میں وہ پھر ملے گا؟ پروانہ آیا۔ جولی ہماری پھیلی ہوئی ہے، اس یقین نے کہا میرا مولویوں ہے، کہ لیکن جی کوئی نشان تمہاری پھانسی کا حکم کینسل ہو گیا۔ اچھا مولانا جعفر سریسی فرماتے ہیں ہم تمام کے تمام بیٹھ کے رونے لگے اور پڑھنے لگے والا تقولوا لمن يقتل في سبيل لوگوں سے بات نہ کر الله۔ سکے گا، تیری زبان نہ ہم چلے تو گی۔ منتظر تھے اس کی راہ میں موت آئے گی، اس کے نام پہ موت آئے گی، اس کے کام میں موت آ جائے گی اور اللہ پاک فرمائیں گے بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ میں اس نیت سے ذکر خیر کر رہا ہوں ان حضرات۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ہمیں پھانسی کا حکم تو کینسل کر دیا گیا، ہم نے جب سنا تھا تو ہم نے رات سے ہی گھاس کے تن سے چبا کر روزے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ کے دربار میں جائیں گے تو روزہ دار ہو کے جانا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ظالموں بندوں کی تم بنائی روزے ہوئی رکھو چیز گے کی طرف دودھ تیری جلیبی نگاہ کھا کر، جاتی ہے، تم روزے میں رکھو خدا گے کی ڈبل کارروائی روٹیاں کی کھا کر، طرف کوفتے نگاہ کھا نہیں کر، جاتی۔ یہ اور کتنا بڑا ان اللہ آسمان کے ہے، بندوں تم نے نے روزہ کہاں سے رکھا ہے، اٹھا کر گھاس میں نے کے تن سے ستون چبا کھڑا کر۔ کیا ہوا ہے؟ ہاں تم تو پھر بھی کہیں نہیں رکھتے، جس کو دیکھو نا تو بھی خلق روزہ میں السماوات بغیر عمد ترونها، اور اس اور طرح عید کے والے دن سات اگلی صف میں آسمان بنائے ہیں، کوئی شام چمبا کو اگر نہیں، چاند کا کوئی پتہ نہ سہارا چلے نہیں، مولانا کوئی ٹیک چاند کی نہیں، طرح نہیں آئی۔ اپنی قدرت کاملہ سے میں نے سنبھال رکھا ہے۔ جس نے ایک روزہ نہیں رکھا، وہ ایک مرتبہ یہاں پاکستان میں ایوب خان کے زمانے میں عید کا چاند ہمیشہ تو شام کو نظر آتا ہے نا، رات کے 2:30 بجے نظر دن کا آیا۔ نظام ہے، ہم مولوی سارے پڑ گئے مطلب عید نہیں ہم کبھی نہیں نہیں پڑھا۔ اٹھتی۔ ملتان کے مولویوں کا اتفاق تھا اس زمانے میں، چلو سارے پڑ اگر گئے تمہیں تو وہ کائنات جیل کا سے نظام پٹھان کو نظر لائے، نہیں آتا، سرکاری لوگوں کو اپنے تو ان پڑھ پر نہیں تھی نا۔ غور کر لے، ایک اب وہ گندے پٹھان نے پانی جب کے عید کی قطرے نماز سے میں پڑھائی نے کتنا تو اس نے خوبصورت بجائے آدمی 6 بنایا، تکبیروں کی 12 ٹھوکی۔ اور تیرے سے بنانے کی وہ کہنے مزدوری لگے کہ کبھی نہیں خمسہ نماز مانگی، نہیں ہوئی، کہنے لگا ہو کیوں؟ جتی پالش کرا تو تم نے پیسے تکبیر دے دے 12 تھپڑ کہی، مارے بچہ گا، ہے نا، زیادہ بول رہا ہے نا، پالش تم کو نہیں کرا بولنا۔ جتی کی۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں نے پیروں کے ناخنوں سے لے کر یہ بھی سجدہ سر کیوں کے ہونا بالوں چاہیے تک تھا، بنا، نماز نہیں ہوئی، کہنے لگا خود تمہارے باپ کا ملازم ہے، ادھر قید کاٹتا ہے، یہ کوئی تکبیر قیمت پکڑتا ہے۔ نہیں لی، کوئی کرایہ نہیں لیا، کوئی مزدوری نہ لی، بڑی بس قسمتوں میرا والے ایک ہم لوگ حکم ہیں، عید کا مان جا۔ چاند کبھی شام کو ہے کبھی صبح۔ پیر بھی تیرے میں نے بنائے، ہاتھ بھی میں نے تیرے عجیب لوگ ہیں اور عجیب دل و ذہنیت۔ دماغ جسم بھی میں نے مولانا بنایا، جعفر سلیسی زبان رحمۃ میں نے اللہ علیہ بنائی، فرماتے ہیں آنکھیں پھانسی کتنی کا پیاری حکم تو پیاری میں نے کینسل دی۔ ہو گیا، مگر ایک ہم بات تینوں مان جا کی میری، پٹائی شروع یہ جو ہو تیرا گئی۔ سر ہے یہ تیرے جسم کا سردار ادھر ہے، روزہ، تیرا سر ادھر انگریزوں میرے کی دروازے کے مار۔ سوا کہیں نہ جھکے۔ یہ تھے وہ لوگ جن کو قرآن کریم کہتا ہے میں بے نیاز خدا ہوں اور تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، میں صرف یہ کہتا ہوں تو بندہ میرا، میں نے تجھے بنایا، میں ہی میں تیری موت بھیجوں گا، میں ہی تجھے پھر زندہ کروں گا، اور میں نے سارا نظام تیرا نبھانا ہے۔ بس ایک خیال کر، یہ تیری جبین نیاز جو ہے پیشانی میری چوکھٹ کے سوا یہ اور کہیں نہ جھکے۔ فرمایا جب ہمیں ہوش آیا تو اگلی رات آ چکی تھی، درختوں کے آگے نہ جھکے، پلاٹ میں قبروں پڑے کے تھے، آگے نہ گھاس کے جھکے، تن کے توڑ کر منہ میں مزاروں چبا کے کر آگے نہ 8 جھکے۔ دن کی پٹائی والا روزہ افطار کر
اللہ یہ پاک سوالو فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی جنہوں نے قسم صحابہ تو کرام جب سے غیروں کے شجاعت سیکھی، دروازے پر قربانی سر سیکھی۔ جھکاتا ہے، میرا غضب جوش میں تو بات آتا یہاں ہے، سے میرا چلی، قہر اللہ پاک جوش نے میں حکم دیا آتا ہے۔ میرے محبوب چلو، عرض کیا میرے پاس امانتیں ہیں، کمینے اگر میں تجھے کس اپنی طرح سمجھ کروں، اب نہیں، رات کا وقت ہے۔ یہ اتنے جانور فرمایا میرے پرندے نبی میری یہ علی ہے، ان کے حوالے کرو۔ کبھی اے تم نے علی کوئی جانور سونے کی نہیں دیکھا امانت، کسی مکے قبر کو والوں کی سجدہ کرتے امانت ہوئے۔ تیرے حوالے، چاندی کی امانت ان تیرے کو بچے حوالے، بھی میں ابو دیتا جہل ہوں کی اور لڑکیوں آج بھی کے میں بالیاں دیتا ہوں، چھلے اور آج بھی تیرے میں دیتا حوالے، ہوں، ان کے کھلاتا ستو پلاتا کھجورے بھی ہوں تیرے میں۔ حوالے، بعضی جانور مکے والوں ایسے کی ہیں ساری جو امانتیں باسی پر تیرے اٹھا حوالے۔ گوشت نہیں پر کھاتے، ابو بکر میں ان کو آج تازہ میں گوشت خدا کی کھلاتا ہوں۔ امانت تیرے حوالے، میری کام امانت کرتی تیرے ہے آدمی حوالے۔ کی۔ اور صبح جب یہی تو ہوئی توحید کی اور تعلیم کافروں ہے نے جھانک کر جو دیکھا 1,24,000 تو حضور اکرم سب انبیاء کے صلی السلام نے اللہ تعلیم دی۔ علیہ وسلم کے بستر پر سیدنا اور علی جس کی مرتضی وجہ سے رضی اللہ مار تعالی کھائی۔ عنہ سوئے ہوئے تھے۔ فرمایا میرے علی ان آیتوں تو میں اللہ میرے نبی سبحانہ کا و بستر بن جا، تعالی ایک عجیب واقعہ بستر ارشاد میرے فرمایا نبی حضرت کا، مریم فرمایا علیہ اے علی السلام کا، وجود حضرت تیرا، مریم علیہ بستر السلام میرے کی نبی والدہ کا، ہے، اولاد آرام کر۔ کوئی نہیں۔ یہ فضیلت والی بات ہے نا، کیا شان ہے حضرت علی منت کی کہ مانتی وجود ہے، ہو نظر علی کا اور مانتی بستر ہے، ہو نبی پاک کا۔ فرمایا سو جا، 3 گھنٹے 4 گھنٹے رات باقی ہے، اے علی وجود ہو تیرا، بستر ہو میرے محبوب کا اور 3-4 گھنٹے ہو، رات کو سو جا۔ اور ادھر آواز آئی اے صدیق میرا نبی ہو اور تو بستر بن جا 3 دن کے رب لیے، انی نظرت لک، میرے نبی کے لیے بستر بن جا۔ اے میری بے نیاز بادشاہ، اے اور میرے ایک اور بات عرض خالق و کر دوں، مالک، زمین و آسمان کی تمام پیدا دنیا کرنے مانتی ہے والے، کہ حضرت علی ساری حضور کے بستر کائنات پر، کی پیدا کرنے بولو والے، تھوڑے نیند آ جائے گی میں ورنہ تمہیں، تیرے نام حضرت کی علی کے نظر بستر پر میں تیرے سو نام گئے۔ کی نظر مانتی ہوں، تیرے بیٹے تیری کو اگر منت پولیس پکڑ کے مانتی لے جائے ہوں، نیند آتی اس ہے؟ قالت بھائی کو پکڑ کر کوئی ڈاکو لے جائے نیند آتی ہے؟ تمہارے رشتے داروں عزیزوں اقربا کو اگر کوئی لے جائے تمہیں اس نے نیند تو نہیں نظر آتی؟ مانی، اور وہ علی کہتا قرآن میں ہے کہ ذکر ابو کرنے بکر کا کے کیا حوالے مطلب؟ نبوت ہو گئی اور اللہ خود سو سبحانہ گیا۔ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ اگر وسلم صدیق تو نبی آخری کا دوست نبی ہے، نہیں تو یہ حضرت علی کو آخری نیند نہیں آ کتاب ہے، سکتی۔ اس کے بعد آسمان سے کوئی کتاب نہیں آنی، یا پھر کوئی اس بات کی احکام تردید نہیں کرو کہ حضرت علی آنے۔ سوئے۔ میں مریم علیہ اگر السلام کی سونا مان والدہ لو کا گے تو ذکر یہ کر بات رہا ماننی ہوں، پڑے گی قیامت کہ تک حضرت کے علی کے مسلمانوں میں، عمل نے انسانوں حضرت علی کے جو بھی کردار نے ایسا ہو یہ بے ثابت کر دیا اولادہ کہ جس کو آج وہ اولاد نہ ملے خطرناک یا رات ہے۔ بیمار ہو اگر کر میں مر ہوتا جائے، اس نبی کو کے پاس تعلیم تو دینے کے خطرہ لیے تھا، وہ صدیق قبروں میں ہے، جا کے لہذا ماتھے نہ دنیا کی رگڑنا، کوئی طاقت وہ نبی ادھر کو ادھر نقصان نہیں درختوں کی پہنچا۔ جا کے پوجا نہ کرنا۔ مریم علیہ السلام کی والدہ کا حضرت علی طریقہ کے میں عمل نے، بتاتا ہوں، قول نے، عمل تم کردار کر نے لینا۔ یہ ثابت کر دیا کہ ابو بکر جیسا وفادار کائنات میں کوئی نہیں، زمین پہ کوئی نہیں، آسمان کے نیچے کوئی نہیں، اس لیے حضرت علی کو نیند آئی۔ ربی اور علی اتنا بزدل بھی نہیں تھا، جب حضور صدیق کے پاس گئے آ کے کھڑا ہو جاتا، دیکھو جی میرے اس کے حوالے کرو، میں آپ کے ساتھ رہوں گا، اپنے خطرناک رات ہے، مجھے کسی کا پروردگار کی اعتبار نہیں۔ نظر مانتی ہوں، خالق و مالک کی نظر فرمایا مانتی میرے ہوں، محبوب تیری بلال تیرے بے دروازے نظر پہ آیا، مانتی سہیل ہوں، تیرے اور دروازے میری پہ آیا، حاجتوں کو تمام پورا کرنے صحابہ والا کرام کوئی تیرے نہیں، دروازے پہ میری آئے، جھولی ہجرت پوری والی کرنے والا رات کوئی نہیں، اور کالی میری کملی گود کو والے آباد آج کرنے والا صدیق کے کوئی دروازے نہیں، پہ خود میرے گھر کو تشریف لے بسانے چلا۔ والا کوئی نہیں۔ ربی انی اللہ کے حکم سے آئے یا خود آئے؟ نظرت صدیق کا دروازہ کھٹکھٹایا، ننگے پاؤں ننگے تیری سر نظر دوڑا دوڑا مانتی باہر آیا۔ ہوں، تو ہی عرض کیا مالک مجھے بلایا ہوتا، مختار، آپ نے کیوں زحمت کی رات کو ساری تشریف لائے؟ کائنات کو اور میں خود بچے تھوڑے دینے آیا پہ ہوں، تو خدا یہ نے بھیجا۔ قادر ہے، نفع گھاٹے اور باتیں ہجرت کا پہ تو حکم یہ مل چکا ہے۔ قادر ہے، چاہے چلو نہیں تھا۔ درجنوں بچے عطا فرما دے، اگر چاہے آج کوئی ایک بھی پولیس نہ سے دے، چھپنا چاہے جس کو یا چاہوں دشمنوں سے لڑکی چھپنا دوں، چاہے، جس کو ایسے چاہوں کے گھر پہ لڑکا جاتا دوں، ہے کوئی تو یا فوراً پکڑوا دے، من یشاء اناثا بلکہ ایسی جگہ جا کے ویہب چھپنے کی لمن کوشش کرے گا یشاء کہ جان لڑا دیں گے مگر مجھے نہیں پکڑنے دیں گے۔ تم تو اتنے سارے اور نعوذ باللہ نبی کو اتنا بھی پتہ نہیں۔ جس کو فرمایا ابو بکر کسی سواری کا انتظام کرو، جلدی نکلو۔ جوڑے جوڑے عرض کیا میں نے انتظام کر رکھا ہے، فرمایا کوئی خچر کوئی گھوڑا کوئی اونٹ نظر تو نہیں آتا۔ عرض کیا میرے آقا جب تک ابو بکر زندہ ہے میں آپ کی سواری ہوں، آپ میرے شاہ سوار ہے۔ کون ہے؟ میری موجودگی میں آپ کی سواری میں بنوں گا۔ صحابہ کرام کا عمل تشریف سمجھ لے میں جانے نہیں لگے، آتا۔
محمد صدیق کی بیٹیاں کھڑی ہیں، رحمت والے ہاتھ سر سے پھیر رہے ہیں. پتا چلا اگر نبی خواب میں نظر آ جائے تو وہ جگہ برکت والی بن جائے، اور جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر تشریف لاتے رہے وہ گھر آج وہ آج تک برکت جو والا منع نہیں. کرے اسی کو سیدہ اسما کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اسما بتانا نہیں ہم کہاں گئے، لوگ ہیں. بتلانا نہیں ہے. نبی کو اگر یقین نہ ہوتا تو میں کہتا ہوں حضرت اسما سے فرماتے ہی نہ. اور اپنے نبی کو قرآن میں یقین ذکر ہے کہ کیا یہ کوئی اولاد ہے تبدیل بھی نہیں کر یہ سکتا، کر سکتی ہے مگر بتا زیر نہیں و سکتا. زبر نہیں بدل سکتا، قرآن کے ایک حرف کے تو میرے نقطے پڑھنے نہیں کوئی والے تو بدل بچے سکتا. نہیں. کوئی قرض لینے والا اگر دروازے پہ آئے نا، چھوٹا بچہ باہر نکلتا ہے وہ بھی تو پھر ابا جی کو ٹھیک جا کے بتاتا ہے کہ پریشان فلاں آدمی بلا رہا ہے، باہر آ کے کہتا ہے ابا جی کر دے گھر کوئی نہیں. وہ بھی بڑا دماغ نہ لایا. اور آج کل تو فخر کرنا چاہیے، ہمارے معصوم بچے جو ہیں وہ کنجریوں کے گانے بڑے جلدی یاد کرتے ہیں اور ماں بڑی خوش ہوتی. طوطی زبان سے جب بچہ گاتا ہے نا، شام کو خامن کے پاس بیٹھ کر کان پکڑ کر بتا کیا تو تیرے بیٹے نے کمال کر دیا. تیرے بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی، جھاڑو دیا کرے گا، حفاظت کیا کرے گا، بچہ میرا مسجد کی صفائی کرے گا، قبر میں لعنت ہے. بجائے درود شریف کے، استغفار کے، کلمے کے، قرآن کی تلاوت کے، آج کنجریوں کی گانے سنتے ہوئے ڈھول ڈھپڑے سنتے ہوئے مسلمان. بیت المقدس میں وقف کر دوں گی، کمائی کا مطالبہ نہ کروں گی، کمائی میں ماں ہو کر نہیں مانگوں گی، تیری گھر کے لیے وقف کر دوں گی. بیت المقدس میں جھاڑو دیا کرے، صفائی کیا کرے، قرآن میں کبھی برت نہ ملی، نبی کے فرمان میں کبھی برت نہ ملی، صحابہ کرام کے اقوال میں کبھی برت نہ ملی. اللہ کے زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، درخت حجر خیر، پھول پتی، سبزیاں ترکاریاں بہار دیکھ کر کبھی عبرت نہ ملی. ٹی وی دیکھ کر عبرت ملے گی کیا کہنا. اعلان نہ کیا ورنہ امریکہ کے 28 سال پکڑ کے لے جائیں گے. پھر فلاں افسر بنائیں گے، پھر وہ رشوت کا خون لے کر آیا کرے گا، پاکستان کے لوگ پھر ٹی وی ہم دیکھ کر پی بہت پی زیادہ کر کرمند ہو مریں گئے. گے. جب ہم مریں گے تو ہمیں کفن بھی رشوت مدنی کا کریم ملے گا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابو بکر اٹھا کے لے کے چلے، وہ نظر مان رہی ہے مسجد کے لیے، پہاڑ کی طرف چڑھنے لگے. مسجد علماء میں کرام نے دینے کے لکھا لیے. پہاڑ کے چاروں طرف پتھروں سے آواز آئی، او صدیق بڑا مہربانی کر ادھر لا، چکر کھا کے چڑھی نبی کو ادھر لا، دیدار صفائی کیا کرا، کر، صفیں بچھایا کر. تمہیں کیا معلوم دیدار ہے ہو نبی کا. اس خادم کو بھی اس ثواب نہیں ملتا، پتھروں اس کو لیے دیدار کہ کا وہ شوق تنخواہ ہو لے کر سکتا کرتا ہے، ہے، درختوں نیت کو اس کی بھی شوق یہ ہو نہیں ہے کہ سکتا اللہ ہے، اجر دے گا. حدیث کی پتھر کتابوں کے میں آتا ٹکڑے ہے گواہی دے قیامت میں سکتے ہیں، اس گھبراہٹ چاند کے سورج وقت میں گواہی دے آواز سکتے آئے ہیں. گی، آج میرے مسلمان پڑوسی کہاں دین گئے؟ متین کے حق ہونے کی گواہی دینے سے قاصر ہے. گھبراہٹ کے وقت میں نفسی نفسی ہوگی، پریشانی ہوگی، اس لیے کہ مرنا اللہ پاک یاد کی طرف نہیں. سے آواز لگے گی، اگر مرنا میرے یاد ہمسائے، ہوتا اس میرے طرح کی پڑوسی باتیں کبھی کہاں نہ چلے کرتے، گئے؟ ساری زندگی میں اس طرح پر بربادی نہ ڈالتے. اسی کو کہتا ہے آپ کو بہادر اللہ شریک ہے، بے مثل بے مثال ہے. آپ کے پڑوسی کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا میری مسجدوں میں صفائی کرنے والے، خدمت کرنے والے یہ میرے پڑوسی ہیں. ساری اللہ والوں کے جوتوں میں یہ چیزیں ملیں گی. حضرت لاہوری ہے سرکار رحمت اللہ علیہ، تقسیم سے پہلے کوئی بادشاہ انگریز نے کاردلی، حکم کوئی دیا ڈی سی کہ کاردلی، احمد علی کوئی لاہوری کے گھر کی کاردلی، تلاشی کوئی لو. وزیر کاردلی، کوئی ممبر کاردلی، سکھ ہے تلاشی لینے کے لیے مسجد حضرت میں کے گھر پہ خدمت آیا. گزار کرنے والا وہ میرے ادھر دیکھا دربار ادھر کاردلی. دیکھا، یہاں دیکھا وہاں دیکھا، حیران ہو کر کے کہنے لگا مولانا دستاویز تو کیا ملنی تھی، نمک نہیں، مرچ نہیں، گھر میں آٹا نہیں، چاول نہیں، دال نہیں، اور یہ چیزیں رکھنے کے برتن بھی نہیں، کھاتے کہاں سے ہو؟ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ اللہ پاک چھٹی فرما دیں گے. مولانا نے فرمایا کہ تیرا کام پورا ہو گیا، جا تو اپنے گھر جا، اپنا کام کر، تجھے اس بات سے کیا غرض ہے؟ کہنے لگا نہیں مولانا پوچھ کے جاؤں گا کہ کھاتے کہاں سے. فرمائیں گے تم میرے دربار کے خدمت نے فرمایا اللہ کھلاتا ہے، ہم کھاتے ہیں، وہی پلاتا ہے، ہم پیتے ہیں، ہم اس کی مخلوق ہے، وہ ہمارا خالق ہے. کتاب کرتے ہوئے بڑی دیر سے سوچتا رہا، اس کے بعد 50 روپے نکال کر حضرت لاہوری کو دینے لگا.
काफिर था, حدیث सिख پاک میں था। آتا ہے کہ اس وقت میں تیرے بڑے بڑے بتاؤں گا نا۔ امیر، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے حاجی رویں گے، لے بھائی ہم تو دیکھتے رہتے تھے کہ یہ ہر وقت یہ جھاڑو دیتا رہتا ہے، ہاں اور کوئی کام نہیں، مسجد کی جھاڑو دینے لگ گیا، اور کوئی کام نہیں رہا، صفحے بچھانے لگ گئے، ہم تو ذلیل سمجھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے، اور آج حساب و کتاب بھی نہ ہوا۔ اس وقت پشیمانی سے کچھ نہیں بنے گا، رونے دھونے سے کچھ بھی نہیں بنے گا۔ ایک جگہ آتا ہے کہ لوگ افسوس کریں گے قیامت میں، اور افسوس کر کے اتنے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو ملیں گے کہ ہتھیلیوں کی کھال اتر جائے گی، کھال اتر جائے گی افسوس کے ہاتھ ملتے ملتے۔ لو بھائی یہ میرا پڑوسی، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، یوں ہی پاگل سا پھرا کرتا تھا، آج عرش کے سائے میں بیٹھا ہے۔ اتنا گھبراہٹ کا دن جب بڑے بڑے پریشان ہیں، یہ گلیوں میں یوں ہی پھرتا تھا، عرش کے سائے میں بیٹھا ہے، کھا پی رہا، مزے اڑا رہا ہے۔ اس وقت رونے سے کچھ نہیں بنے گا، اللہ پاک کا اس وقت بھی ایک ہی جواب ہوگا۔ کئی لوگ عرض کریں گے الہ العالمین غلطی ہو گئی، ہم قرآن سمجھ نہ سکے، ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ نہ سکے، فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل۔ الہی ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں بڑے گناہگار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں، بڑی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اب کوئی توبہ کرتے ہیں، کوئی راستہ نکلنے کا بتا، اس عذاب سے کہاں جائیں؟ قرآن کریم میں لوگ روئیں گے، پچھتاویں گے، ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین۔ الہی ہماری بد نصیبی نے ہمیں مار دیا، ہماری بدبختی نے مار دیا، اب ہم اقرار کرتے ہیں ہم گمراہی میں پڑے رہے، ربنا اخرجنا، ربنا اخرجنا، اس عذاب سے نکال دے ہمارے پروردگار، فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اس عذاب سے جان چھڑا ہماری، اس پریشانی سے جان بچا۔ اس وقت کئی سو سال، ہزاروں سال یہ پکارنے کے بعد گناہ ہو گیا، بدبختی نے مارا، بد نصیبی نے مارا۔ قرآن کریم کہتا آواز آئے گی اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، چپ ہو جاؤ، تمہیں آج بکواس کرنے کی اجازت نہیں، اجازت نہیں۔ تم نے وہ وقت گنوایا، تم نے اپنی ساری جوانی کا بیڑا غرق کیا، عمر کا بیڑا غرق کیا، آج تم کو ہزاروں سال، سینکڑوں سال اعتراف کرتے، معافی مانگتے گزر گئے۔ میں نے تمہیں ایسا ٹائم دیا تھا، کتنے ہی تیرے گناہ ہوں، کتنی تیری سیاکاری ہوں، کتنی تیری بدعمالی ہو، 2 رکعت پڑھ کے میرے سامنے جولی پھیلا کر 2 آنسو تو بہا کے دیکھتا، ان 2 آنسوؤں میں تیری ساری زندگی کے گناہوں کو بہا کے لے جاتا۔ 2 آنسوؤں کے پانی میں جو سمندروں میں نہ بہتے، دریاؤں میں نہ بہتے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں تیرا رونے والا منہ دیکھ کر تیرے اوپر کرم کر دوں۔ مولانا مناظر حسن گیلانی مرحوم کی بات ہے، فرمایا محبت بھی ہوا کرتی ہے، دل بھی دل سے ملتا ہے، محبت بھی ہوا کرتی ہے، دل بھی دل سے ملتا ہے، یہ سب ہوتا ہے لیکن آدمی مشکل سے ملتا ہے، ملاتے ہو اسی کو خاک میں جو دل سے ملتا ہے،
और मेरी जान चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमे का दिन कयामत की निशानी है। कयामत का दिन जिस दिन कायम होगा जुमा ही होगा। आज जुमा तफरी का दिन है, आज जुमा जुए का दिन है, आज जुमा शराब पीने का दिन है, आज जुमा खेल तमाशा बेहयाई बदमाशी का दिन लोगों ने बना लिया। एक हमारा माहौल है, आप जरा तवज्जो फरमाएं। जुमे के दिन फिल्मों में रश है, जुमे के दिन सिनेमा के टिकट का रश है, जुमे के दिन VCR बहुत ज्यादा चलते हैं, जुमे के दिन टेलीविजन पे बड़ा रश होता है, जुमे के दिन बदमाशी है, जुआ है, बेहयाई, ज्यादा से ज्यादा बेहयाई जुमे के दिन होती है। हालांकि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी आती है जो मांगो वही मिलता है। जिस हाल में कुछ कोई मशगूल होगा वही उसकी जिंदगी का मुस्तकिल जरिया बन जाएगा। कौन समझाए तुम्हें? किसके अंदर ताकत और जुर्रत है कि कौम के धारा फेर सके और कौम के रुख को फेर सके? कौन फेर सकता है? इसलिए कुरान करीम ने बार बार ललकारा और फरमाया अफलम यहदिलहुम कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल कुरून। अकड़ने वालों, बदमाशी करने वालों और बेगैरत कमीनों, बादाओं, जब मेरा कहर जोश में आएगा फिर एक दो को नहीं, फिर बस्ती की बस्ती, मुल्क के मुल्क उजाड़ के रख दूंगा। अफलम यहदिलहुम कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल कुरून। मैंने करन के करन उजाड़ दिए, मैंने रूए जमीन के मालिक उजाड़ दिए, मैंने मुल्कों के बादशाह उजाड़ दिए, मैंने वजीर आजम उजाड़ दिए, मैंने गवर्नरों से भीख के टुकड़े मंगवा दिए। मैं वो खुदा हूँ व तो इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सारा निजाम मेरे हाथ में है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। बरकतें मेरे पास है, रहमत मेरे पास है, खैर मेरे पास है, भलाई मेरे पास है, सलामती के खजाने मेरे पास है, अमन के खजाने मेरे पास है। वहुवा अला बियदिहिल मुल्क। मुल्क में राज मेरा। वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। जर्रे जर्रे पे कब्जा मेरा, पत्ते पत्ते पे कब्जा मेरा, पहाड़ की एक एक कंकर पे कब्जा मेरा, समंदर के कतरे कतरे पे कब्जा मेरा। तू होता कौन आकर करने वाला? गौर नहीं करते, सोचते नहीं है कि कलाम इलाही हमें क्या बताना चाहता है। जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, और लोगों मैंने सारी जिंदगी गुजार दी इस्लाम के बाद, जिस दिन से मैंने कलमा पढ़ा आखिरी दम तक कोई जुमा ऐसा नहीं, कोई जुमा ऐसा नहीं गुजरा अल्लाह के नाम पर मैंने एक गुलाम खरीद के आजाद ना किया हो। पहले लोग भी जुमे के दिन दुरूद पाक की कसरत करते थे, खैरात किया करते थे कि 8 दिन का कफारा हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला राजी हो जाए। आज के दिन क़यामत आएगी, ना जाने मेरा क्या हाल बनेगा, किन लोगों में मेरा शुमार होगा। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ है, मजलिस है आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो कितने मुकद्दरों वाले जवान थे जो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठते थे। वो कितने खुशबख्त और खुश नसीबे वाले लोग थे जो अपने आका के सामने बैठते थे। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 3 चीजों से बड़ी मोहब्बत है, 3 चीजें बड़ी प्यारी लगती हैं, 3 चीजें दुनिया में बड़ी मरगूब है मुझे। फरमाया, एक
نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سرکار کی پسندیدہ بات سنو. فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا کیا مطلب؟ وہ مجھے رنج دیتا ہے. اور جامع ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے. ارشاد ہے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرمایا کہ ہر پیر کے دن، ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نامہ اعمال میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ہر امتی کا اعمال نامہ سرکار کے سامنے کر دیا جاتا ہے. تیرے فلاں امتی کا یہ عمل ہے. ذرا مسجد میں بیٹھے ہو، قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو، لوگوں سوچو تو صحیح ہمارے اعمال نامے دیکھ کر آقا کو کتنا رنج ہوتا ہوگا. ہمارے کردار دیکھ کر، ہماری روسیائی کو دیکھ کر آقا کو کتنا رنج پہنچتا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. ارے ہم نے حضور کی ذات اقدس کو رنج پہنچایا، پریشانی پہنچائی، تکلیف پہنچائی. پرواہ نہیں کرتے نمازوں کی. نوجوان بھی، بوڑھے بھی، حج کر کے بھی نماز پڑھتے لوگ. اور اب تو ویسے بھی دانا بینا لوگ ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. 3 چیزیں مجھے پیاری ہیں پوری دنیا میں، 3 چیزیں پسندیدہ ہے میری. سب سے پہلی فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جس امتی کا یہ دل کرے کہ میں نبی کی آنکھ ٹھنڈی ہو، اسے چاہیے کہ نماز پابندی سے پڑھے. دوسرا فرمایا وفادار عورت مجھے بڑی پسند ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفادار عورت، ہائے ہائے ہماری ماؤں سے زیادہ وفادار کون ہوں گی. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کالی کملی والے کے گھر میں 3 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی. دوسروں کے واسطے ہے سیم و زر و گوہر، اور اپنا یہ حال ہے کہ چولہا ہے بجھا ہوا. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمیں 24 گھنٹے میں 1 پانی کا پیالہ اور 1 کھجور کا دانہ ملا کرتا تھا. کبھی اپنی ماہوں کی خوراک تو دیکھو، خرچہ تو دیکھو. اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس پیالے اور کھجور کی قدر بھی تب ہوئی جب وہ بھی نہ ملی. پیسوں کو برباد کرنے والوں، بے قدری کرنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ کیا گھر ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی گھر سے خیر و برکت ملی صحابہ کرام کو. لیکن دنیا نہ تھی، بلڈنگ نہ تھی، کوٹھی نہ تھی، بنگلہ نہ تھا، چہل پہل نہ تھی. اچھا ایک بات اور آج یاد کر کے لے جاؤ، یہ تو مجبوری ہوئی نا، یہ تو ایک مجبوری ہوئی، پریشانی ہوئی، محتاجی ہوئی کہ پانی کا 1 پیالہ اور 1 کھجور کا دانہ ملتا تھا. اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ. مجبوری اور چیز ہے، اختیار سے کرنا اور چیز ہے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال کا خرچہ 12,000 روپیہ بوری میں بھر کر حضرت عمر نے حضرت عائشہ کے گھر پہنچا دیا. لو تمہارا یہ سال کا خرچہ آ گیا. سال کا خرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا. اتنا بڑا بورا بھر کر آیا. اللہ غنی، بجائے خوش ہونے کے، بجائے مچلنے کے، بجائے فخر کرنے کے، اپنی خادمہ سے فرمانے لگی حضرت عائشہ
خادمہ سے فرمانے لگی میں نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ پتھر دیکھے، میں نے تو کالی کملی والے کو فاقے کرتے دیکھا۔ خادمہ سے فرمانے لگی اس بوری کے اور میرے درمیان میں کپڑا لٹکا دے، میری آنکھ دیکھنا گوارا نہیں کرتی، میری آنکھ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ اس نے کپڑا لٹکا دیا۔ اس کے بعد خادمہ سے فرمانے لگی مدینے میں اعلان کراؤ جس کو خیرات چاہیے وہ عائشہ کے دروازے سے آ کے لے جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے مدینے میں اعلان ہوگا خیرات لینے والے آ جاؤ۔ شیئر ضرور کرے۔ ایک اور بات تھی اس وقت میں، ضرورت مند جاتا تھا، یہ نہیں کہ ٹیبک میں ہزاروں روپیہ پڑا ہوا پھر بھی مانگ کے کھانا ہے، جیب میں ہزاروں روپیہ پھر بھی مانگنا ہے، پلے سے نہیں کھانا۔ کہ جتنے بھیک مانگے ہیں نا بھیک مانگنے والے، 1 کروڑ روپیہ دے دو انشاءاللہ شام کو پھر بھی مانگے گا، اس کے مقدر میں بھیک مانگنا ہے۔ فرمانے لگی کچھ نہیں ہے، وہ خادمہ کہنے لگی کچھ نہیں ہے۔ اب وہ خادمہ کہنے لگی کہ اگر 1 ٹکے کا گوشت منگوا لیتی تو تم بھی اپنا روزہ کھول لیتی گوشت سے، میں بھی کھا لیتی۔ کیا جواب دیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرمانے لگی اب تانا دینے سے کیا فائدہ، تو نے اس وقت یاد کیوں نہیں دلایا؟ اس لیے میں نے یہ واقعہ سنا دیا کہ پہلی بار سن کر کے تو آپ لوگوں کے دل میں بھی یہ بات آئی ہے نا کہ جی مجبوری ہے، چوری تو وہ کرنے سے رہی بیچاری، پریشانی جو ہوئی، غربت جو ہوئی، تنگی جو ہوئی، چلو پانی کا پیالے پہ گزر کیا۔ اور نہیں، یہ حضرات اختیاری بھی فاقہ کرتے تھے۔ اب 12,000 آیا اور افطار کرنے کے لیے چھچوا رہے، کھجور بھی نہیں۔ اور ہم تو خدا جانے کب کب تک کا انتظام سوچتے ہیں، پوتے پوتیوں تک کا انتظام جب تک نہ کر لیں اور اولاد در اولاد تک کا انتظام نہ کر دیں اس وقت تک ہماری تسلی تو ہوتی نہیں۔ اسی کو مجذوب نے بڑے عجیب طریقے سے سمجھایا، کہتا ہے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، تیرے رشتہ دار عزیز اقربا دھڑا دھڑ مٹی پھینک کے ایسے آئیں گے گویا تجھے پہچانتے بھی نہیں۔ بڑی بڑی عجیب باتیں کہی مجذوب علیہ رحمت نے، اللہ کی رحمت نازل ہو اس کی قبر مبارک پہ، آمین کو۔ کہتا ہے سب کی سب ہیں راہ روے کوئے فنا، سب چل رہے ہیں فنا کی طرف۔ اب یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہیں نا خوش ہو رہے ہیں، میری 50 سال عمر ہو گئی، میری 60 سال عمر ہو گئی، میری 40 سال عمر ہو گئی، میری 30 سال کم عمر ہو گئی، اور اصل بات ہمارے اور اپنے آپ کو آخرت کے لیے جس قدر ممکن ہو سکے تیاری کریں۔ آج کل بڑی رات ہے، سویرے اٹھو، کم سے کم صبح و شام ہر آدمی 1 تسبیح درود شریف کی، 1 تسبیح استغفار کی، اور 1 تسبیح تیسرے کلمے کی، یہ تو کم سے کم ہو ہی جائے۔ بکواس کرتے سو جاتے ہیں، بکواس کرتے اٹھ جاتے ہیں، بلا ہے کوئی زندگی کا معاملہ؟ اللہ سے معافی مانگتا سو جا اور معافی مانگتا اٹھ جا، خدا کی قسم اللہ کا دریائے کرم جوش میں آئے۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے لیے عرض کی تو وقت پورا کرنے والا حساب نہیں کہ نہ جانے کس کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ کم سے کم ان 3 تسبیحوں کو ہر مرد عورت لازمی پکڑ لے۔ 1 تسبیح درود شریف کی، 1 تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور 1 تسبیح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور 1 تسبیح درود شریف کی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ جب 1 مرتبہ درود بندہ پڑھے گا 10 بار اللہ کی رحمت آئے گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ تو کتنا بڑا اجر ہے۔ خصوصاً بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ گپوں میں اپنا وقت خراب نہ کریں۔ خدا کی قسم قبر میں جانے کے بعد تجھے 1 سانس کی مہلت۔ پر مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آپ لوگ پورا مضمون سننے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ بعض لوگ بالکل اخیر میں سر سے، ایک ہے جمعے کی فضیلت حاصل کرنا، ایک ہے جمعہ پڑھنا، ایک ہے سیروں نہاونا،
اس میں بڑا فرق ہے. ایک ہے سر سے اتارنا اور ایک ہے اس کی فضیلت کا حاصل کرنا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کے دن فرشتے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے حاضری لگاتے ہیں. ہاں اللہ وسائل مل کی ٹیکسٹائل مل کی حاضری کا تو پتا ہے, مسجد کی حاضری کا کوئی پتا نہیں. اگر دیر ہو جائے تو وہ گیٹ کیپر واپسی کر سکتا ہے, اگر دیر میں آیا تو یہ فرشتہ نہیں کہتا, لانتی ہوا پیچھے سے. بہت مدت کی بات ہے, علامہ یوسف بن نور رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے, میں کراچی تھا, تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ جمعہ ہمارے یہاں پڑھا دو. اب کے میری والی وہ جمعہ پڑھاتا تھا ان دنوں میں. تو میں جب گیا تو ہم ایک چھوٹے سے دروازے سے داخل ہونے لگے. ایک پٹھان کہنے لگا پرلے دروازے سے چلو, میں بھی ادھر سے جاتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا فرشتہ ادھر رجسٹر لیے کھڑا ہے, تم ادھر سے گھس جاؤ گے تمہارا حاضر ہی نہیں لگے گا. وہ کہنے لگا فرشتہ بڑے گیٹ پہ کھڑا ہے, ادھر چلو. تو کم سے کم اس پٹھان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ فرشتہ کھڑا ہے, اور تمہارا خیال یہ ہے کہ جمعے کے دن نہ فرشتہ ہے نہ خدا ہے, کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان شروع ہوگا. وقتی آؤ, پورا مضمون سنو تاکہ لطف آئے, دل و دماغ بنے. اور عقیدہ میں نے تمہیں بتا دیا, لا الہ الا اللہ, خدا کے سوا الہ کوئی نہیں, مشکل کشا کوئی نہیں, پیدا کرنے والا کوئی نہیں, فصل میں, دکان میں, کارخانے میں اس کے سوا برکت دینے والا کوئی نہیں. اور یہ بات بتائی کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی. خدا کے بعد خدا کوئی نہیں, مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے, دجال ہے, بے ایمان ہے, وہ خنزیر سے بدتر ہے جو میرے آقا کے ختم نبوت کے تاج کو ہاتھ لگائے گا. فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا. اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں جس کا دل قرآن کریم سمجھنے کا عادی نہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا, جس کا دل قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, جس کا کان اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں. أَمْ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا, جس کا کان خدا کا قرآن سننے کو تیار نہیں. خدائی فیصلہ سنو, اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو, اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو. جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں, جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا, جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی, جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی, جس کی روح تازی نہیں ہوتی, جس کو لطف نہیں آتا, جس کو کیف نہیں آتا, جس کو سرور نہیں آتا, جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں, جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں, جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں. آؤ پھر خدائی فیصلہ سنو. فرمایا اولئک کالانعام, میرا فیصلہ نہیں, کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں, کسی فرقے کا نہیں, کسی طبقے کا نہیں, کسی جماعت کا نہیں. فرمایا اولئک الانعام, پیدا کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں. یہ سارے کے سارے جانور ہیں, یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں, یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں. فرمایا بل ہم اضل, جانوروں سے بھی بدتر. جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں, جس دل میں رحم نہیں, اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں, مہربانی کا مادہ نہیں. فرمایا وہ کوئی بندہ ہے, وہ تو جانور ہے. اور خدا